یہ محل نما بنگلہ تھا، بہت وسیع، خوبصورت، قیمتی سامان سے سجے ہوئے کمرے، لمبی لمبی راہداریاں، ماربل اور قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی گیلریاں، لمبے چوڑے وسیع لان، خوبصورت پھولوں سے ڈھکی ہوئی کیاریاں اور سنگ مرمر کے خوبصورت فوارے۔ اور آج یہ محل نما بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک ایک پتا، ایک ایک پھول رنگین کمکموں سے لدا ہوا تھا۔ خاندان کی دوسری عورتیں بھی تھیں۔ آج بیگم رحمان، دادی اماں نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ دوسرے روز دعوت ولیمہ کا جشن تھا اور اس میں شہر بھر کے معزز لوگ مدعو تھے۔ آج کے دن بھی بیگم رحمان پوتے کی جی بھر کر خوشیاں منانا چاہتی تھیں، لیکن احسن نے منع کر دیا تھا۔ بہانہ اس نے یہ بنایا، چونکہ تابندہ کے گھر والے خاندانی اور شریف لوگ تو ہیں، مگر ان کی مالی حالت اچھی نہیں، اس لیے بارات میں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ لہٰذا بیگم رحمان اس بات کو سمجھ گئیں اور بارات میں چند لوگ لے کر گئیں اور دلہن کو لے آئیں۔ احسن انہیں بہت عزیز تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا، حسن رحمان، اور اس کے ہاں بھی صرف ایک ہی بیٹا ہوا جو سارے گھر کی آنکھوں کا نور تھا۔ حسن کو جوانی میں ہی کینسر ہو گیا تھا۔ بیگم رحمان بیٹے کو علاج کے لیے باہر بھی لے گئیں، دنیا کے ڈاکٹروں کا علاج کیا، مگر حسن کی زندگی ہی اتنی تھی۔ جوانی میں ہی ماں کے سینے پر نہ مٹنے والا داغ لگا کر حسن رحمان اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی وفاشار اور محبت کرنے والی بیوی زینت بھی چند دن زندہ رہے۔ بیٹے اور بہو کی موت کے صدمے نے بیگم رحمان کو نیم پاگل سا کر دیا، مگر پھر انہوں نے احسن کی ذات سے ساری امید وابستہ کر لی۔ احسن اس وقت 20 سال کا تھا، کالج میں پڑھتا تھا اور نہایت لاپرواہ، ضدی اور فضول خرچ تھا۔ اس کی یہی عادتیں دیکھ کر دور اندیش باپ نے آخری وصیت یہی کی کہ جب احسن دادی کی مرضی سے شادی کرے گا تو تب ساری جائیداد اس کے نام کر دی جائے گی۔ بیٹے کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے بیگم رحمان کو پوتے پر سختی بھی کرنا پڑی، ورنہ وہ تو ان کی جان تھا۔ سب سے زیادہ فکر مند وہ اس دن ہوئی تھی جب کئی ملنے والوں نے انہیں بتایا کہ احسن سارا وقت ایک کلب ڈانسر کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ تب وہ اپنے فیصلے پر سختی سے کاربند ہو گئیں۔ کئی گھرانوں سے رشتے آئے۔ بیگم رحمان نے احسن کو پیار سے سمجھایا، مگر احسن کی ایک ہی ضد تھی کہ شادی کروں گا تو راحت سے، ورنہ کہیں نہیں کروں گا۔ بیگم رحمان بھی نہ اپنے فیصلے پر سخت ہو گئیں، اور اب جب کہ احسن شادی کے لیے مان گیا، لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ شادی اپنی پسند سے کرے گا، تب وہ بھی مان گئی۔ کچھ بھی تھا، تابندہ غریب خاندان سے تھی، مگر تھی تو شریف اور خاندانی لڑکی، اور اگر وہ اب بھی نہ مانتی تو احسن کو ہی کھو دیتی۔ اس لیے انہوں نے جی کھول کر پوتے کی خوشی میں حصہ لیا، اور پھر تابندہ انہیں پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ جھکی آنکھوں والی لڑکی۔ تابندہ کو انہوں نے گول کمرے میں لا کر بٹھایا، جہاں خاندان کی دوسری لڑکیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مبارک ہو بہن، دلہن خوبصورت ہے، ماشاء اللہ۔ ایک خاتون نے بیگم رحمان کو مبارک دی۔ تابندہ کو سب نے ہی پسند کیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑی فلم کا سیٹ لگا ہے اور وہ اس فلم میں کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ مصنوعی، میں وہ تو نہیں ہوں جو یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو خانہ پوری کے لیے آئی ہوں، جب میری ضرورت ختم ہو جائے گی تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ رات ہو گئی تو زہرہ نے اس کا دوبارہ سنگھار کیا اور بیگم رحمان کے حکم کے مطابق اسے احسن کے کمرے میں سجے ہوئے پلنگ پر بٹھا آئیں۔ اس پلنگ پر بیٹھتے ہی دل جانے کیوں زور سے دھڑکا، حالانکہ پتا تھا کہ وہ کون ہے اور کس حیثیت سے یہاں لائی گئی ہے، مگر یہ دل کم بخت کیوں؟ نہیں، وہ گھبرا گئی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ احسن نے کمرے میں قدم رکھا تو بیگم رحمان نے اسے بلا لیا۔ جی، احسن سر جھکا کر بولا۔ یہ لو کنگن ہے، ہمارے خاندان کی نشانی، دلہن کو رونمائی میں دینا۔ بیگم رحمان مسکرائیں۔ جی، احسن جھیم سا گیا اور کنگن لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھٹ سے کنڈی بند کی۔ تابندہ کا دل پھر زور سے دھڑکا، لیکن اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ احسن خود شرمندہ سا تھا، پہلی بار اسے یہ خیال تڑپا گیا، تابندہ کا کیا بنے گا، اس کے ارمانوں اور خوشیوں کا کیا ہوگا۔ بیچاری، دنیا کے دکھوں سے تنگ آ کر اس نے تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا، اور میں نے اس کی زندگی کو کھلونا بنا کر گناہ کیا ہے۔ اس نے تڑپ کر تابندہ کی طرف دیکھا، جس نے خود ہی گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر احسن کے سینے میں دل مچل گیا۔ آپ کافی تھک گئی ہوں گی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جی نہیں تو، کافی ہنگامہ تھا، وہ اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے بولا۔
جی آپ آرام کریں، میں یہاں صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھوں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ میں یہ کپڑے بدلنا چاہتی ہوں۔ میں ابھی کریمن کو بلاتا ہوں۔ مگر کچھ دیر میں احسن مسکرایا، اس کے گال لال ہو گئے۔ یہ کنگن پہن لیجئے، احسن نے ہیروں کے چمکتے ہوئے کنگن تابندہ کی طرف بڑھائے۔ یہ میرا مطلب ہے آپ راحت کے لیے رکھ لیجئے، تابندہ رکتی ہوئی بولی۔ شامت آ جائے گی، دادی اماں صبح انہیں آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیکھیں گی تو یہ ہماری خاندانی نشانی ہے، پہن لیجئے۔ تابندہ نے کنگن لے کر میز پر رکھ دیے۔ میں ابھی کریمن کو بھجواتا ہوں، آپ کپڑے بدل لیجئے اور کم از کم مجھے اس کمرے میں آج رات سونے کی اجازت دیجئے، کیونکہ آج مجبوری ہے، کل سے میں یہ ساتھ والا کمرہ ٹھیک کروا لوں گا، بیچ کا دروازہ کھول لوں گا، باہر سے ایک ہی کمرہ ہوگا اور اندر سے 2۔ احسن ہنس کر بولا۔ تابندہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، آپ یہاں پلنگ پر سو جائیے گا، میں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، وہاں آپ سوئیں گی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، تابندہ بولی۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی، احسن نے کہا۔ تابندہ پھر ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ نیند آپ کو نہیں آ رہی اور نہ ہی مجھے، احسن بولا۔ جی تو پھر باتیں کرتے ہیں، جسے پہلے نیند آ گئی وہ پلنگ پر چلا جائے گا، ٹھیک؟ احسن شوخی سے بولا۔ ٹھیک، تو میں کریمن کو بھجواتا ہوں، وہ باہر نکل گیا۔ ناشتے پر ایک رسم ادا ہونی تھی اور اس رسم کے سلسلے میں عجیب بھاگ دوڑ مچی تھی۔ تابندہ بھی کمرے میں ہی تھی۔ کریمن نے آ کر لباس تبدیل کروایا۔ ہلکے گلابی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور کرتا تھا جس پر گوٹے کا خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ جھلمل کرتا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ زیور تو پہنو دلہن، بیگم رحمان کمرے میں آتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ ماتھے پر لے جا کر آداب کیا اور نظریں جھکا لیں۔ جیتی رہو، پھولو پھلو اور سہاگن رہو۔ بیگم رحمان نے تابندہ کو گلے لگا لیا اور پھر اپنے ہاتھ سے سرخ اور سفید نگینوں سے جڑاؤ زیور اسے پہنایا۔ کہنے لگیں، ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے کہیں۔ تابندہ کا ضمیر پھر اندر کہیں چٹک گیا اور پھر بیگم رحمان اپنی باہوں کے جولوں میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آئیں جہاں رسم ادا ہونے والی تھی۔ احسن میاں کو بلواؤ کوئی، ایک بڑی بھی بولی، اور پھر چند ہی لمحوں میں احسن آ گئے۔ لڑکیوں کی شرمائی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی بوڑھیاں دولہا میاں کا حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر مسرور تھیں۔ جہاں بیٹھو دلہن کے سامنے ایک جوان خاتون بولی جو رشتے میں احسن کی دور کی بھابھی لگتی تھیں۔ آپ نے تو ساری جگہ قبضہ کی ہوئی ہے، میں کہاں بیٹھوں؟ احسن مسکرا کر بولا۔ آئے ہائے، میں نے قبضہ کی ہوئی ہے؟ ایسی موٹی کب ہوئی؟ بھابھی ہنس کر بولی۔ میں نے تو نہیں کہا، بھائی صاحب ہی کہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ وہ خود تو بڑے دھان پان سے ہیں نا، بھابھی چڑ گئیں۔ ہنسی کا ایک چھناکا بکھر گیا اور پھر ہنسی کے رنگوں میں احسن نے حلوے کا نوالا تابندہ کے منہ میں دیا۔ خوب تالیاں بجیں، کہکہے بکھرے۔ اب تابندہ کی باری تھی لیکن شرم سے اس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا۔ شرم چھوڑو دلہن ورنہ تم ہار جاؤ گی، بھابھی ہنس کر بولی۔ مگر تابندہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ سن ہو گیا ہو۔ کچھ بھی تھا، احسن ایک مرد تھا اور یہ عجیب سی حرکت۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ احسن اس کی کیفیت سمجھ گیا، جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ سارے گھر والوں کے لیے تو یہ بڑا خوبصورت مذاق تھا، سب خوب ہنسے، مگر تابندہ کٹ کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تھیں کہ سنبھالے نہ سنبھلتی تھیں۔ چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا اور پھر دونوں کو ناشتے کے لیے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ احسن نے اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھا اور بولا، میری اس حرکت کو معاف کر دیجیے گا، مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے حلوہ کھلا نہ پائیں گے۔ وہ نظریں اٹھا کر رہ گئی۔ میں نے صحیح کہا نا؟ اس نے سر جھکا لیا جیسے اپنی اس کمزوری کا اعتراف کر لیا ہو۔ ناشتہ کیجیے نا، احسن نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ تابندہ کے حنائی ہاتھوں نے پلیٹ تھام لی۔ گورے گورے ہاتھوں پر سرخ مہندی، لمبی انگلیوں میں جگمگاتے ہوئے انگوٹھیاں۔ ایک لمحے کے لیے احسن کی نظریں اس کے خوبصورت ہاتھوں پر جم گئیں۔ تابندہ نے انڈا پلیٹ میں رکھا اور ٹوسٹ لے کر انڈے والی پلیٹ احسن کی طرف بڑھا دی۔
وہ ہاتھ۔ احسن پھر اس کے خوبصورت ہاتھوں میں کھو گیا، مگر جلدی ہی سنبھل گیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، احسن نہ رہ سکا۔ تابندہ نے چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، کہنے لگی، ناشتہ کیجئے نا۔ اوہ جی، احسن ناشتہ کرنے لگا۔ اس دوران اس کی نظروں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تابندہ کے چہرے کا طواف نہ چھوڑا۔ تابندہ بالکل خاموش تھی، چائے کی پیالی لے کر اس میں سے اٹھتے ہوئی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہو گئی اب تو، احسن اسے کھویا کھویا دیکھ کر بولا۔ اس نے پیالی پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لی۔ آپ کو یہ گھر کیسا لگا؟ احسن مسکرا کر بولا۔ جی، میرا مطلب ہے یہ گھر آپ کو پسند آیا؟ جی ہاں، یہ گھر ہی ایسا ہے، ہر کسی کو اچھا لگتا ہوگا۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو الجھا سا جواب دیا، میرے دادا حضور نے بنوایا تھا یہ بنگلہ۔ دادا حضور کے والد پرانی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ دادا حضور انگلینڈ میں بہت عرصہ رہنے کے بعد بہت آزاد خیال ہو گئے، واپس آئے تو ضد کر کے یہ بنگلہ بنوایا۔ پھر ابا جان نے اس میں کچھ اور اضافے کیے، اور اب میرے تو پر کٹے ہوئے ہیں، ابھی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ احسن ہنس دیا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کچھ گھٹی گھٹی سی ہیں، اس کی وجہ؟ احسن اسے سہما وہ دیکھ کر بولا، جی نہیں تو، مجھے اس گھر میں آیا بھی صرف 1 دن ہی ہوا ہے۔ تابندہ آہستہ سے بولی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بالکل اسے اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی؟ جو کچھ ہوا وہ واقعی کچھ عجیب ہے، افسوسناک بھی، مگر یقین جانیے میں مجبور تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ سوچتا۔ آپ نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ مجھ سے کوئی گلہ نہ ہوگا۔ احسن کے جذبات کو زبان ملی تو وہ بولتا چلا گیا۔ باہر کوئی عورتیں آ گئیں، اس لیے احسن کو باہر جانا پڑا، اور تابندہ سر جھکائے آنے والیوں کو آداب کر کے بیٹھ گئی۔ ولیمے کی تقریب میں شہر بھر کے لوگ مدعو تھے۔ بیگم رحمان نے پوتے کی خوشی جی بھر کر منائی تھی۔ آج انہوں نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، قیمتی تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ رنگ برنگے قیمتی لباسوں کی سرسراہٹ تھی، قیمتی زیورات کی چمک دمک تھی، عورتوں مردوں کے حشاش بشاش چہرے تھے، اور ان سب کے درمیان سنہری تاروں سے سجے ہوئے دیوان پر تابندہ بیٹھی تھی، سونے کی طرح دمکتے ہوئے غرارہ سوٹ میں، سونے کے جڑاؤ زیورات پہنے۔ نازو نے اس کا میک اپ بڑی محنت سے کیا تھا، اور وہ سجی نکھری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبی غزالی آنکھوں میں حیا کے ڈورے تھے۔ احسن کے کئی دوست جو راحت کے راز سے واقف نہیں تھے، احسن کو اتنی پیاری بیوی پانے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ احسن کے سارے دوستوں نے تابندہ کی تعریف کی، اور ادھر بیگم رحمان کو خوبصورت موہنی سی بہو پر فخر ہو رہا تھا۔ خواتین تعریفیں کرتی تو وہ خوشی سے لال ہو جاتی اور کہتی، یہ تو میرے گھر کا نور ہے۔ واقعی گھر روشن ہو گیا آپ کا، ایک عورت بولی۔ ہنسی مذاق خوش گپیوں کا دور دورہ تھا۔ کھانے کا بندوبست بھی نہایت اعلیٰ تھا۔ چاکو چوبند بیرے ہر ایک کو ٹھنڈے مشروب سے متواضع کر رہے تھے۔ کھانا لگ گیا تو لوگ کئی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ کئی قسم کے پلاؤ، بھنے مرغ اور پھر کئی قسم کا میٹھا تھا۔ کھانے کے بعد موسیقی کی محفل تھی۔ لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے لان میں چلے گئے تو نازو تابندہ کے پاس آ بیٹھی۔ وہ اورنج رنگ کے چوڑیدار پاجامے اور جالی کے کرتے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تابندہ کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، گھنی بول بھی۔ کیا؟ تابندہ نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسی گزری تیری سہاگ رات؟ سہاگ رات؟ تابندہ اداسی سے بولی۔ کیوں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتی ہو نازو؟ یہ رات بڑی ظالم ہے تابی، بڑے بڑوں کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اور احسن تو پھر ایک ہمدرد انسان ہے۔ نازو کی بات پر تابندہ کو ہنسی آ گئی، کہنے لگی، ارے پگلی، میری شادی نمائشی، اس لیے سب کچھ نمائشی، میں بھی نمائشی۔ پھر بھی نمائشی ہی صحیح، مگر تو دلہن بنی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت، ایسی سج دھج، اور پھر خوشبو سے مہکا ہوا کمرہ، تنہائی، اور تم دونوں۔ مجھے تو تیری سہاگ رات سے کئی امیدیں تھیں۔ کیا امیدیں؟ تابندہ نے پوچھا۔ یہی کہ نمائش وغیرہ سب دھری رہ جائے گی، اور چل ہٹ۔ تابندہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایمان سے بتا نا کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں؟ اس نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں؟
کیسی باتیں کرتی ہو؟ تابندہ مسکرائی. گھونگھٹ تو میں نے خود ہی اٹھا دیا تھا. تیرے کی یہی چوپٹ کر دیا معاملہ تو نے. ارے اللہ کی بندی، ذرا تو صبر کیا ہوتا. وہ خود تیرے پاس آتا، گھونگھٹ اٹھاتا، نفسیاتی اثر ہوتا. خواہ مخواہ تابندہ جلدی سے بولی. میں کیوں ایسا ہونے دیتی؟ میری اس کی شادی صرف ایک معاہدہ ہے. میں مجبور تھی، وہ ضرورت مند، سودا ہو گیا. پھر یہ چونچلے زیب نہیں دیتے مجھے. اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ جانے کیا کیا سوچتا کہ میں اس کی شان بان دیکھ کر وعدے سے پھر گئی ہوں اور اس پر ڈورے ڈالنے لگی ہوں. اچھا تقریر نہ جھاڑ، نازو درمیان میں بولی. مسکرا کر تابندہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی. پھر کیا ہوا؟ وہ آئے اور بیٹھے رہے، راحت کی باتیں کرتے رہے، اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے رہے. میں سنتی رہی. سویا کوئی نہیں. باتوں میں شاید 3 بج گئے تھے. پھر وہ وہی صوفے پر سو گئے اور مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. اور یوں بھی میں غیر مرد کے سامنے کیسے سو جاتی، بس بیٹھی اونگتی رہی. بہت ہی بھولی، معصوم اور اناڑی ہے تو، نازو نے کہا. یہ رات کسی گھاگ کے ہاتھ آئی ہوتی نا تو راحت وغیرہ سب ڈھیر ہو جاتی. خیر اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. تو ایسے ہی باتیں کرتی ہے نازو، مجھ سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس بیچارے کو راحت سے محبت ہے. وہ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. میں کیوں اس کے راستے میں آؤں؟ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوتا ہے، اس گھر میں خلوص اور محبت بہت زیادہ ہے. لیکن ایک افسوس کی بات بھی ہے. کیا؟ دادی جان جیسی مشفق، مہربان اور محبت کرنے والی ہستی کے ساتھ دھوکے کا. سچ اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری شخصیت. ان کا پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. اتنی پیاری ہستی سے اتنا بڑا جھوٹ، میں تو گھبرا کر رہ جاتی ہوں. چل، کسی سے تو پیار ہوا تجھے. نازو ہنسی. تجھے ہر بات میں مذاق ہی سوچتا ہے. نازو بولی. دل تھوڑا یہ تیرے پاس پتھر ہے. تابندہ نے بگڑ کر کہا. اور کیا، اتنا شاندار آدمی ہاتھ آیا ہے، پتھر بنی بیٹھی ہو. وہ تو ہے ہی پرایا، تابندہ نے اداسی سے کہا. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ احسن قریب آ کر خوش دلی سے بولا. کچھ نہیں، یوں ہی ذرا نئی زندگی پر بحث ہو رہی تھی. نازو ہنس کر بولی. اپنی سہیلی کو سمجھاؤ نازو، یہ سہمی سی ہیں، کھاتی پیتی بھی کم ہیں. ان سے کہو اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہیں، ہر وقت ڈری ڈری رہتی ہیں. نازو نے مسکرا کر تابندہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کچھ بھی نہ تھا، ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ بھی نہ تھی. تم یہی رہ جاؤ نازو کچھ دن، احسن مسکرا کر بولا. مجھے تو اعتراض نہیں، مگر بہن کے گھر رہنا کچھ اچھا نہیں لگتا. نازو نے کہا. میں نے ٹھیک کہا نا؟ احسن نے تابندہ سے پوچھا. جی، اس کی مرضی ہے نا، تابندہ آہستہ سے بولی. آتی جاتی رہوں گی. نازو بولی. اسی وقت احسن کا ایک بے تکلف دوست اس کی طرف آتا وہ بولا. تو یہاں بھی آ گیا؟ احسن ہنسا. اور تو جو یہاں آنے کے لیے ہم سب سے جان چھڑا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اچھا اب جا. احسن ہنس کر بولا. کیوں؟ میں تو اپنی پیاری بھابھی سے باتیں کروں گا. احسن کا دوست بولا. تابندہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ہاں تو بھابھی صاحبہ، اس آدمی نے تو میرا تعارف بھی آپ سے نہیں کروایا. میرا نام افضل ہے اور میں آپ کا سب سے قریب والا دیور ہوں. اور آپ فکر نہ کریں، اس کی پوری رپورٹ جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تابندہ مسکرا دی. نازو بھی ہنس دی. اور احسن کان پکڑ کر فضل کو وہاں سے لے گیا. ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ خواتین آ گئیں. نازو بھی اجازت لے کر اٹھ گئی. آج اسے اس گھر میں آئے ہوئے پورے 8 دن ہو گئے تھے. ان 8 دنوں میں روز ہی ان کی کسی نہ کسی کے ہاں دعوت ہوتی. کبھی احسن کے دوست کے ہاں، کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں. شام سے ہی بیگم رحمان تابندہ کے سر ہو جاتی. بھاری زیور پہناتی، رنگ برنگے قیمتی لباس جن پر بہت خوبصورت کام بنا ہوتا خود منتخب کرتی. اور تابندہ جب ان کا بتایا ہوا لباس اور زیور پہن کر ان کے سامنے جاتی تو ان کی خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی. اور پھر احسن بھی تیار ہو کر آ جاتا. تب وہ سمٹی احسن کے پیچھے چل دیتی. احسن خود کار ڈرائیو کرتا اور وہ اگلی سیٹ پر گمسم بیٹھی رہتی. وہ کوئی بات کرتا تو مختصر سے جواب دیتی، یا صرف جی، ہاں، نہیں، بس یہی جواب ہوتے تھے اس کے. آج ان کی افضل کے ہاں دعوت تھی. گہرے کاسنی رنگ کی ساڑی کے ساتھ سنہری موتیوں کا جڑاؤ زیور پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی.
احسن ساتھ والے کمرے سے نکلا۔ وہ اس کے حسن اور سج دھج کی تاب نہ لا سکا۔ نظریں جھکا کر بولا، چلو؟ جی، وہ چونک گئی۔ تو چلے؟ جی۔ دادی جان کے کمرے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ آئیے، میں ذرا امی جان سے اجازت لے لوں؟ تابندہ ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ احسن نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ سیرت کا اعلیٰ نمونہ تھی، اور وہ خود شرمندہ سا تابندہ کے پیچھے ہی دادی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ دادی جان جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، تابندہ ان کے سامنے کھڑی تھی، احسن کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ میری بیٹی کو نظر نہ لگ جائے تمہارے دوست کے ہاں۔ احسن ہنس دیا۔ احسن، دادی جان بولی، دلہن کچھ اداس رہتی ہے، تو اس کی اداسی کا سبب نہیں؟ جی؟ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ بتانا۔ نہیں دادی جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کان کھول کر سن لو احسن، میری بہو کی اداسی فوراً دور ہونی چاہیے۔ جس گھر کی مالکہ ہے اور میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، سمجھے تم؟ دادی اماں کی پیار بھری ڈانٹ سن کر احسن مسکرا دیا۔ وہ بھی ہنس دی۔ دل ہی دل میں وہ شرمندہ بھی تھی کہ اس کی وجہ سے خود احسن کو ڈانٹ پڑ گئی۔ دادی جان مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، اس لیے تابندہ فوراً بولی، آپ کا وہم ہے امی جان، میں تو ذرا بھی اداس نہیں ہوں۔ بھلا آپ کے زیر سایہ کوئی دکھی ہو سکتا ہے؟ 2 دن سے میرے سر میں کچھ درد تھا، اس لیے خاموش تھی، اور آپ نے جانے کیا سمجھ لیا، اور ڈانٹ مجھے پڑ گئی۔ احسن درمیان میں بول اٹھا۔ بیٹی، سر میں درد تھا تو مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلواتی۔ اسی لیے امی جان، معمولی سا درد تھا، ٹھیک ہو گیا، خواہ پریشان کرتی۔ تابندہ مسکرائی۔ اچھا اب چلیے، بھی دیر ہو گئی، احسن بولا۔ جی تو امی جان میں جاؤں؟ تابندہ نظریں جھکائی بولی۔ ہاں بیٹی ضرور جاؤ، مگر احسن اس کا خیال رکھنا، دیر نہ کرنا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اب 2-4 دن دعوتیں بند کرو، اسے آرام کرنا چاہیے۔ جی اچھا امی جان، خدا حافظ، تابندہ نے کہا اور احسن کے ساتھ باہر نکل آئی۔ احسن نے اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی تو اس نے سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ آج ڈانٹ پڑ گئی، احسن بولا۔ میں شرمندہ ہوں۔ تابندہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگی، جانے کی منہ سے یہی بات نکلی اور وہ بھی الٹی ہو گئی۔ آپ کی اداسی جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو اپنا آپ چھپا کر ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے اس کا احساس ہے۔ آپ کی پوری زندگی میرے سامنے ہے اور ابھی آپ کو کوئی خوشی نہیں ملی۔ یقین جانیے جو کچھ میں نے کیا ہے صرف اپنے دل کی محبت سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ میں بہت جذباتی انسان ہوں، میرے دل بہت چھوٹا ہے، اور محبت جیسا وسیع جذبہ اس دل میں اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے ایک چھوٹے سے جام کو بھر دیا جائے اور وہ چھلکا پڑتا ہو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ راحت میری زندگی کی پہلی اور شاید آخری لڑکی ہے جسے بے انتہا چاہا ہے، اور محبت کے معاملے میں میں بہت خود غرض ہوں۔ چاہتا ہوں جو چیز میری ہے وہ میرے پاس رہنی چاہیے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جسے چاہتا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں راحت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کھویا کھویا سا گاڑی نہایت دھیمی رفتار میں ڈرائیو کر رہا تھا، اور تابندہ سامنے نظریں جمائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی اداسی، آپ کا غم بالکل صحیح ہے، مگر جب آپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی زندگی کی خوشیاں میری تمناؤں پر نچھاور کی ہیں، تو ایک ذرا سا حوصلہ اور پیدا کیجیے، خوش رہا کیجیے۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں جی، پر کبھی کبھی جانے کیا ہو جاتا ہے۔ تابندہ کی آواز بھیگی سی تھی۔ بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ، احسن نے کہا۔ کوشش کروں گی۔ میں نے اصل میں سوچا کچھ اور تھا اور میرے سامنے کچھ اور آیا، تابندہ آہستہ سے بولی۔ کیا سوچا تھا؟ احسن چونک کر بولا۔ امی جان کے بارے میں، کہ شاید وہ بہت ظالم خاتون ہوں گی، جبھی تو آپ کی بات نہیں مانتی، مگر انہیں دیکھ کر اپنی سوچ پر افسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ پر بھی۔ وہ اتنی اچھی ہیں، اتنی محبت کرنے والی، اتنی پیاری۔ یہ سوچ سوچ کر وحشت ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں، اور اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا تو کتنی نفرت کریں گی وہ مجھ سے۔ ایسی باتیں دل میں نہ لائیے۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات کا غلام ہو کر وہ بہت سی انہونی باتیں کرتا ہے۔
یہ بھی ایک ایسی ہی بات ہے، میں خود بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ان کی جان ہوں، مگر حالات ہی ایسے تھے۔ وہ اصول پرست تھے اور میں جذباتی۔ یہی ایک صورت تھی۔ اس نے گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے روک دی۔ برآمدے میں افضل بیتابی سے ٹہل رہا تھا۔ آئیے بھابھی، مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی قصور نہیں، اس نے آپ کی برابری کرنے کے لیے بناؤ سنگار میں دیر کی ہوگی۔ افضل انہیں دیکھتے ہی بولا۔ تابندہ ہنس دی اور احسن اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک سوچا تم نے۔ مان گئے نا؟ افضل اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم اتنی دیر کرنے کے باوجود بھابھی کے مقابلے میں صفر ہو، سمجھے؟ اور ساتھ ہی دوسرے مہمانوں کو دیکھ کر تابندہ اور احسن کا تعارف کروانے لگا۔ تابندہ افضل کی بہنوں کے ساتھ سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی اور احسن اپنے دوستوں میں مصروف ہو گیا۔ دونوں ہنس رہے تھے، مگر دلوں میں کوئی خلش تھی جو بے چین کیے جا رہی تھی۔ احسن نے گھنٹی بجائی تو مہدی نے دروازہ کھولا۔ احسن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کہیے کیا حال ہے؟ احسن ہنس کر بولا، میرا حال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمشیرہ آپ سے بہت خفا ہیں۔ مجھے علم تھا، وہ بولا۔ آپ نے بھی تو کمال کر دیا نا، پورے 1 مہینے بعد آ رہے ہیں۔ میں خود تم لوگوں سے ناراض ہوں، مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم لوگ کب واپس آئے ہو۔ احسن نے کہا، اچھا اندر چلیے، مہدی بولا۔ احسن نے جب راحت کے بیڈ روم میں قدم رکھا تو وہ اوندھے منہ لیٹی تھی، ایک ہاتھ پلنگ کے نیچے لٹک رہا تھا، انگلیوں میں سگریٹ سلگ سلگ کر آدھا ہو گیا تھا۔ احسن کے دل میں چوٹ سی لگی، اپنے آپ پر غصہ بھی آیا۔ میں نے واقعی زیادتی کی، حالانکہ میں خود بہت بے چین تھا۔ دادی جان گھر سے نکلنے کب دیتی ہیں؟ جب بھی اکیلے نکلنے لگو تو کہتی دلہن کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور یہاں راحت بیچاری پر جانے کیا گزر رہی ہے۔ راحت، وہ آہستہ سے بولا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے بیڈ کے قریب چلا گیا۔ راحت، اس نے سرخ آنکھیں کھول کر احسن کی طرف دیکھا، مگر اسی طرح لیٹی رہی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تمہیں کیا پرواہ؟ راحت اسی طرح لیٹی لیٹی بولی۔ اٹھو، تفصیل سے بتاتا ہوں سب کچھ۔ مجھے کوئی تفصیل نہیں چاہیے، راحت سگریٹ ایشٹرے میں بجھاتی ہوئی بولی۔ ختم کرو نا اب ناراضگی، موڈ ٹھیک کرو، احسن مسکرایا۔ بڑی جلدی میرا خیال آیا، راحت نے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم کراچی سے کب واپس آئی ہو؟ 2 ہفتے ہو گئے۔ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کئی بار کیا، دفتر سے جواب ملتا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے آج کل وہ دفتر نہیں آتے۔ گھر سے یہ جواب ملتا کہ دعوت پر گئے ہیں، گھومنے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، احسن سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں اور کیا، مگر میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ میرا پتہ کس مجبوری کے تحت نہ کر سکے؟ راحت غصے سے بولی۔ کوئی مجبوری نہیں، میں نے 2-3 مرتبہ فون کیا، کلب والوں نے یہی جواب دیا کہ تم کراچی سے واپس نہیں آئیں۔ گھر نہیں آ سکتے تھے؟ ہاں یہ غلطی ہوئی، احسن مسکرا دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس سے شادی کی ہے وہ پسند آ گئی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں ڈیئر، ایسی کوئی بات نہیں، یہ شادی اس کا مشورہ بھی تو تم ہی نے دیا تھا، اور اب شک کرنے لگی ہو؟ تمہارے ہی مشورے پر تو میں نے یہ شادی کی ہے، اب اگر تمہیں مجھے تانے دو گی تو کیسے گزر ہوگی؟ یقین کرو وہاں سب کچھ نمائشی ہے، میں نے کتنی مشکل بات نبھا دی ہے، تم نے مجھے شاباش نہیں دی بلکہ الٹا ناراض بن گئی۔ احسن روٹھے ہوئے انداز میں بولا۔ ناراض تو میں بہت ہوں، غضب خدا کا، پورے 2 ہفتے ہو گئے مجھے کراچی سے آئے اور تمہارا پتہ ہی نہیں۔ راحت بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ معاف کر دو، احسن بے چین سا ہو گیا۔ 2 ہفتے جس طرح بے چینی سے گزرے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، ہر آہٹ پر اٹھ بھاگتی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بس ہر وقت ایک ہی خیال، تم کہاں ہو، کیا ہو رہا ہے تمہارے ہاں؟ اچھا اب جانے بھی دو، احسن کچھ شرمندہ سا تھا۔ یہ تو بتاؤ کس نے باندھ رکھا تھا تمہیں؟ راحت مسکرانے لگی۔ یہ بتاتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ احسن نے اس کے گال کو انگلی سے چھوا، راحت شرما گئی۔ مجھ پر احسان ہے آپ کا جناب۔ احسان تو نہیں، میری اپنی خواہش ہے، احسن نے کہا۔ مجھے سناؤ تو صحیح، شادی کیسے ہوئی؟ راحت دلچسپی سے بولی۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ تابندہ میرے دفتر میں چند روز سے کام کر رہی تھی، بڑی سیدھی سادگی اور دکھی لڑکی ہے، اسے میں نے راضی کر لیا۔
ہاں یہ تو تم نے بتایا تھا، پھر میں کراچی چلی گئی اور تم شادی میں مصروف ہو گئے۔ ہاں اس نے میری بات مان لی تو 3-4 روز میں نے دادی اماں کو بھی اسے دکھا دیا اور شادی کی تاریخ بھی طے کر لی۔ دادی اماں کو پسند آ گئی وہ، راحت درمیان میں بولی۔ فوراً، اب تو انہوں نے اتنی چھان بین بھی نہیں کی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ دادی اماں اب زیادہ کچھ نہیں کریں گی۔ لڑکی نے تو خاص سی رقم لی ہوگی تم سے۔ کون سی لڑکی؟ احسن بولا۔ وہ تابندہ جس سے تم نے شادی کی ہے، راحت لاپرواہی سے بولی، مگر احسن کو اس کی بات گولی کی طرح لگی۔ تابندہ کی خاموش صورت اس کی نگاہوں میں پھر گئی، جس نے اتنے بڑے کام کے لیے اس سے کچھ طلب نہیں کیا تھا۔ وہ اداس ہو گیا۔ میں سمجھ گئی، راحت اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ کیا؟ یہی کہ اس نے یقیناً اس کام کے لیے تم سے خاصی رقم وصول کی ہوگی۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا احسن، وہ لڑکی خاصی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، جس نے یہ سب سن کر بھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم سے شادی کر لی۔ یقیناً وہ بہت چالاک لڑکی ہے، وہ تمہیں ضرور بلیک میل کرے گی، تمہارا ایک بہت بڑا راز جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور احسن تابندہ کے لیے ایسی باتیں سن کر پہلو بدل رہا تھا، بے چینی سے بولا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم حیران ہوگی وہ صرف اپنے دکھوں سے تنگ آ کر ایسا کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور اس نے مجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ احسن کی بات سن کر راحت جل گئی، کہنے لگی، پھر تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ضرور تمہیں بلیک میل کرے گی۔ نہیں، وہ ایسی لڑکی ہرگز نہیں، احسن سختی سے بولا۔ اچھا چھوڑو اس ذکر کو، یہ بتاؤ کہ دادی اماں تمہارے نام جائیداد کب منتقل کریں گی؟ راحت بولی۔ ابھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے وہ جلدی ایسا کریں گی۔ تم نے بھی کچھ نہیں کہا؟ راحت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس طرح انہیں شک ہو جائے گا اور بنا بنایا کام بگڑ جائے گا، احسن نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ راحت کی سمجھ میں بات آ گئی، غصہ ختم ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ احسن کو اس کی اس محبوبانہ سی سپردگی پر بے اندازہ پیار آ گیا۔ اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، تم تو میری جان ہو راحت، آؤ کہیں باہر چلیں۔ جو حکم ہو، راحت بولی، میں تیار ہو جاؤں۔ راحت اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی اور وہ مہدی سے باتیں کرنے لگا۔ احسن کو اس گھڑی کا انتظار تھا جب دادی اماں ساری جائیداد اس کے نام منتقل کرنے والی تھیں، مگر دادی اماں نے ایک بار بھی جائیداد کا ذکر نہیں کیا تو وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا گیا تھا وہ وقت ہی نہیں آ رہا تھا۔ احسن کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ سہانی سی شام تھی، بیگم رحمان اور تابندہ لان میں سفید بگلوں کی طرح بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو یہ لان تھا مگر بہت وسیع و عریض، کوٹھی کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ رنگ برنگے خوبصورت پھول، طرح طرح کے گلاب، موتیے کی بیلیں ساری دیواروں کو ڈھانپے ہوئی تھیں۔ احسن ٹینس کے لباس میں بلا ہاتھ میں تھامے اسی طرف آ گیا۔ آداب امی۔ احسن دادی کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیتے رہو، کوئی چائے وائے ملے گی؟ احسن بولا۔ جی کریمن بوا اسی لیے گئی ہیں۔ بھئی دلہن کو بھی ٹینس سکھاؤ نا، تم کھیلتے رہتے ہو اور یہ بیچاری بور ہوتی رہتی ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے دادی جان، کل سے یہ ہماری شاگرد بن جائیں۔ کیوں دلہن بنوں گی احسن میاں کی شاگرد؟ دادی اماں ہنس کر بولی۔ نہیں دادی اماں، تابندہ ماحول کو خوشگوار بنانے کی غرض سے بولی۔ کیوں؟ دادی اماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ روب بہت جمائیں گے پھر، تابندہ آہستہ سے بولی۔ دادی اماں ہنس دی اور احسن تو اس بات پر بے انتہا خوش ہوا کہ آج پہلی بار تابندہ نے کسی بات میں دلچسپی سے حصہ لیا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ہنسے بولے، مذاق کرے، اس لیے کہ یہ بھی تو اسی کام کی ایک کڑی تھی۔ اس کے خاموش رہنے سے کسی وقت بھی بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ ترنگ میں آ کر بولا، کام غلط کرو گی تو ڈانٹ پڑے گی۔ چلو ہٹو، بڑے آئے میری بیٹی کو ڈانٹنے والے، تابندہ کی بجائے دادی اماں بولی۔ کریمن چائے لے کر آ گئی۔ تابندہ نے خود ہی چائے بنائی۔ دادی اماں کو چائے دے کر وہ پیالی احسن کو تھما رہی تھی تو اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ تابندہ کا دل دھڑک اٹھا۔ فوراً اس نے سوچا، کہیں میری ایسی باتوں سے احسن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس معاہدے کو بھول کر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے احسن کے ساتھ بے باک نہیں ہونا چاہیے، جانے کیا سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ میں نے تو صرف دادی اماں کی خوشی کے لیے ایسی باتیں کی ہیں، وہ ہمیشہ پوچھتی جو رہتی ہیں کہ میں کیوں اداس ہوں۔
آپ کی بہو کچھ سوچ رہی ہے امی جان؟ احسن اس کے چہرے پر آئے رنگوں سے اس کے دل کا حال سمجھ گیا۔ نہیں تو، تابندہ گھبرا سی گئی، یوں جیسے چوری پکڑ لی گئی ہو۔ سوچ کیا رہی ہے مجھے پتا ہے، تو خود اکیلا باہر چلا جاتا ہے، اسے نہیں لے کے جاتا۔ دادی اماں بولی۔ یہ خود ہی تو انکار کرتی ہے امی، احسن شکایتاً بولا۔ اچھا، آج کہاں جانے کا ارادہ ہے پھر؟ آج پکچر جا رہا تھا۔ تو دلہن کو بھی لے جاؤ۔ جی؟ اچھا۔ احسن نے آج راحت کو ٹائم دے رکھا تھا، وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، لیکن بات نبھا گیا۔ دادی اماں کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ختم ہو گئے۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دادی اماں بولی۔ پہلے تھے۔ دلہن یہ چابیاں لو اور سیف سے 2000 روپے نکال کر دے دو احسن میاں کو۔ میں؟ تابندہ حیرت سے بولی۔ ہاں جاؤ۔ دادی اماں نے چابیاں بیگ سے نکال کر تابندہ کو تھما دی۔ تابندہ حیران سی تھی۔ او میں تمہیں بتاؤں، احسن اٹھ کر بولا، اور وہ مجرموں کی طرح اس کے ساتھ چلتی۔ مجھے 5000 چاہیے۔ دادی اماں کے کمرے میں پہنچ کر احسن بولا۔ جی؟ تابندہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، احسن آنکھیں میچ کر بولا۔ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ تابندہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ اس وقت آپ 2000 ہی لے لیں، اس لیے کہ دادی اماں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ ویسے یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، دادی اماں سے اجازت لے لیجئے، وہ جتنے کہیں گی آپ اتنے ہی لے لیجئے گا، مگر… احسن نے تابندہ کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں عقیدت تھی، کہنے لگا، جیسے تم کہو، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ شکریہ۔ تابندہ نے چابی لگا کر 2000 گن کر احسن کو دیے اور سیف مقفل کر کے کہنے لگی، پکچر جانا ہے آپ کا یا کوئی اور پروگرام ہے؟ راحت کے ساتھ جانا تھا، خیر اب نہیں جاؤں گا، احسن بولا۔ نہیں، آپ ضرور چاہیے۔ مگر دادی جان، احسن بے چارگی سے بولا، بھائی ہم جہاں سے اکٹھے چلیں گے، آپ مجھے نازو کے پاس ڈراپ کر دیجیے گا، واپسی پر لیتے آئیے گا۔ ارے تم کتنی اچھی ہو، احسن اپنے جذبات چھپا نہ سکا اور خوش ہو کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تابندہ نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور لال رنگ میں ڈوبی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ احسن کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز تھیں، ان میں ایک میٹھا سا لطف تھا، جانے یہ کون سا جذبہ تھا، لیکن اس نے اس جذبے کو راحت سے ملنے کی خوشی ہی سمجھی۔ گنگناتا ہوا تیار ہونے چل دیا۔ آئینے میں صورت دیکھتے ہوئے بھی جذبے گڈمٹ سے ہونے لگے۔ تابندہ؟ نہیں، راحت سے ملنے کی خوشی ہے۔ نازو اپنی پارسی پڑوسن کے ساتھ برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ احسن اور تابندہ کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ تم تو عید کا چاند ہو گئی تابندہ، تم بھی تو نہیں آتی نا، جیسے کہ غیر ہو گئی ہو۔ میں تو پھر اچھی ہوں کہ آ گئی ہوں، اور میں اب رات تک تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ احسن صاحب تو کہیں جا رہے ہیں، جو جی چاہے گا کروں گی، تابندہ نے کہا۔ اچھا، نازو مسکرا کر بولی۔ تو میں جاؤں؟ احسن بولا۔ 6 بج گئے ہیں، تابندہ آہستہ سے بولی۔ ہاں اچھا، تو میں چلا، 9:30 بجے تک آؤں گا، کھانا میرے ساتھ کھائیں گی نا آپ دونوں؟ احسن اٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں، جہاں آپ جا رہے ہیں کھانا اس دوست کے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ تابندہ نے کہا۔ اوہ، مگر آپ دونوں… احسن کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ وہیں کھا لیجئے گا، میں یہاں نازو کے ساتھ کھاؤں گی، تابندہ بولی۔ ٹھیک ہے، اچھا نازو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ احسن کے جانے کے بعد نازو نے تابندہ کی طرف دیکھا اور بولی، کہاں گئے ہیں احسن صاحب؟ کسی دوست کے ہاں، تابندہ نے کہا۔ مجھے تو سچ نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے راحت سے ملنے گئے ہیں۔ تابندہ ہنسنے لگی۔ تجھ سے کون جیتے؟ میں تو پہلے ہی تاڑ گئی تھی تابندہ، مگر تو بالکل بدھو ہے، ایسے موقع کیوں پیدا کرتی ہے کہ وہ راحت سے ملے؟ لو، بھلا مجھے بیچ میں روڑے اٹکانے سے کیا فائدہ؟ تو مجھے یہ بتا، تو کون ہے، تو کیا ہے؟ تجھے بھی تو زندہ رہنا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی بنانے کے لیے تھوڑا سا سیلفش ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو نازو، میں واقعی کوئی بھی نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں کیوں نہیں نظر آتا میری آنکھوں میں کبھی جیسے کسی وقت 2 دیے جل رہے ہوں گے، آسوں مرادوں کے دیے، مگر
اب تمہیں کیوں نہیں لگتا جیسے کہ سورج کی پہلی چمکتی کرنیں دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے وہ دیے بجھ گئے ہوں جنہیں صرف انتظار ملا، زندگی نہیں ملی؟ مگر ایسی زندگی کا کوئی فائدہ جس میں چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہو؟ تمہیں ایک چانس ملا ہے تابی، تم کوشش کر سکتی ہو۔ ناممکن ہے نازو، ایک گھٹا گوپ اندھیرا ہے جیسے بھیانک ریگستان۔ ہاں البتہ ایک اطمینان ضرور ہے، میری آنکھوں سے آس کے چراغ ضرور بجھ گئے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو روشنی بخشی ہے۔ احسن نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، میں نے اس کا احسان چکا دیا، اسے اس کی منزل مل جائے گی تو سمجھوں گی کہ کسی کے کام تو آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں یوں پرسکون تھیں جیسے ان میں طوفان آیا ہو اور گزر گیا ہو۔ اور تم خود؟ نازو نے سوال کیا۔ میں کچھ بھی نہیں۔ تم نے کبھی احسن کو احساس دلایا ہے کہ تمہارا کیا ہوگا؟ شکوہ تو کرو کبھی، نازو بولی۔ نہیں میری پیاری بہن، شکوے شکایتیں تو وہ کرتے ہیں جنہیں کچھ پا لینے کی ہوس ہو، جو زندگی کی حسین قدروں کو حاصل حیات سمجھتے ہوں۔ میں بھلا حسین لمحات کو اپنے مقدر کی باہوں میں جکڑنے کی کوشش کروں بھی تو کیوں؟ مجھے اب خوشیوں سے ڈر لگتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اسی سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے تو اب کانٹے بھی اچھے لگتے ہیں۔ میں جانے کیا چاہتی ہوں، کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ کانٹے تیز اور نوکیلے کانٹے مجھے اتنا لہو لہان کر دے کہ میں اپنے ہی لہو سے اپنے دامن کو رنگین بنا لوں۔ اور پھر نازو درمیان میں بولی، پھر دنیا والوں کو دامن پھیلا پھیلا کر دکھاؤں، دیکھو لوگو، زندگی نے مجھے کتنے حسین تحفے دیے ہیں، کتنے خوش رنگ میرے دامن میں بکھرے پڑے ہیں۔ میں ایسا بھی نہیں کر سکتی۔ تابندہ کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ میری جان، زندگی ایک حسین تحفہ ہے، سمجھو اور اسے حسین بنانے کے لیے کوشش کرو۔ کیا کروں نازو؟ میرا دل، میرا دماغ، میرا ذہن، میری سوچ، میری فکر، میرے سارے احساسات ڈل ہو گئے ہیں۔ جو لگتا ہے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے اور زندگی کی لاش کو حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ تو کسی وقت بے حد پچھتائے گی، نازو نے کہا۔ اب کیا کر رہی ہوں؟ تابندہ طنزیہ مسکرائی۔ اچھا یہ تو بتا، سچ سچ کہ احسن کے جذبوں کی خبر ہے تجھے؟ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ میری عزت بہت کرتا ہے، اور پھر اس بیچارے نے جسے حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا وہ اس میں ابھی تک ناکام ہے۔ اللہ کرے ناکام ہی رہے، نازو جل کر بولی۔ ایسی بددعا تو نہ دو بیچارے کو، وہ میرا محسن ہے۔ تو بھی تو اس کی محسن ہے، نازو چڑھ کر بولی۔ تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ بس آتا ہے، تم جیسی بدو لڑکی پر پیار نہیں آ سکتا۔ چل ہٹ، میں جانتی ہوں کہ تجھے مجھ پر پیار آتا ہے یا غصہ۔ جانتی ہے تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتی؟ نازو روٹ سی گئی۔ تیری بات کیسے مانوں نازو؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اپنی حد تک نہیں کرواؤں گی۔ اس میں کاہے کی حد تک ہے؟ نازو جلدی سے بولی۔ ہے نا، میں جانتی ہوں کہ احسن راحت کو بے پناہ چاہتا ہے، پھر میں ان کے درمیان آ کر دونوں کی بددعائیں لوں۔ احسن کو میں اپنا بنا لوں، راحت تو میری جان کو روئے گی۔ ہاں روئے گی؟ کیوں نہیں روئے گی؟ ارے اس سے کیا پرواہ احسن کی، وہ کلب ڈانسر ہے، دن رات عیش و عشرت میں رہنے والی۔ اس کی زندگی میں اکیلا احسن نہیں ہوگا، کئی ہوں گے۔ احسن تو بے وقوف ہے، پھنسا لیا ہے اس نے۔ اگر وہ صرف احسن سے پیار کرتی تو جائیداد کو مارتی گولی اور فوراً شادی کر لیتی۔ وہ احسن سے زیادہ احسن کی دولت سے پیار کرتی ہے، سمجھی؟ تبھی تو اس نے پہلے یہ شرط لگا دی کہ پہلے سب چیزوں کے مالک بن جاؤ، پھر شادی کروں گے۔ اور احسن بھی اس کے کہنے میں آ گیا۔ تو نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ پوچھتی رہو اسی بات کو، نازو اٹھتے ہوئے بولی۔ اور یہ موضوع یہیں پہ ختم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں احسن بھی آ گیا، تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ احسن کچھ بیزار سا تھا، صرف تابندہ نے محسوس کیا۔ وہ دونوں رات گئے وہاں سے واپس آئے۔ اس رات جانے کیا ہوا، احسن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب سے وہ راحت کے ہاں سے آیا تھا چپ چپ تھا۔ کھانے کے لیے بھی وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ کھانا راحت کے ساتھ کھائے گا، لیکن اس نے وہاں کھانا بھی نہ کھایا تھا۔
جب سے آیا تھا کھویا کھویا سا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ آتے ہی کپڑے بدل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیگم رحمان کی عادت تھی جب تک وہ پوتے کو شب بخیر نہ کہہ لیں سوتی نہیں تھیں۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ ابھی احسن آئے گا، ان سے باتیں کرے گا اور پھر شب بخیر کہہ کر سونے کے لیے جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کی نظر میں تو احسن اور تابندہ کا ایک ہی کمرہ تھا، مگر ان دونوں نے باہر سے ایک کمرہ اور اندر سے 2 کمرے بنا رکھے تھے۔ رات تابندہ ساتھ والے کمرے میں سوتی، صبح خود ہی بستر ٹھیک ٹھاک کر دیتی، جس سے کسی کو آج تک یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں یا 2 کمروں میں۔ بیگم رحمان نہ رہ سکیں، اٹھ کر شال اوڑھی اور احسن کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ تابندہ نے دروازہ کھولا۔ خلاف معمول وہ یوں بیگم رحمان کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ امی جان خیریت ہے نا؟ احسن میرے کمرے میں آیا نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، بیگم رحمان بولی۔ جی ہاں، وہ شاید نیند آ رہی ہے انہیں۔ تابندہ بوکھلا گئی تھی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ دوسرے کمرے میں شاید کپڑے بدل رہے ہیں۔ تابندہ سے یہی بات بن سکی۔ بیگم رحمان سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ تابندہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو علم تھا کہ احسن دوسرے کمرے میں سو چکا ہے، اور اگر بیگم رحمان نے اسے دوسرے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ ضرور سوچیں گی کہ دونوں کے علیحدہ کمرے کیوں ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کیا کر رہے ہیں۔ تابندہ نے درمیان والا دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا احسن کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچی، کمبل ہٹایا۔ احسن نے آنکھیں کھول دی۔ تابندہ کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونکا۔ جی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تابندہ اس کے کمرے میں آئی ہو۔ خیریت تو ہے، وہ بولا۔ امی جان آئی ہیں۔ کہاں؟ میرے کمرے میں۔ جلدی چلیے، میں تو گھبرا گئی کہ وہ کیا سوچیں گی، اور میں نے یہی کہا کہ آپ کپڑے بدل رہے ہیں۔ تابندہ گھبرائی ہوئی تھی۔ احسن اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرا دیا۔ کمبل پھینک کر وہ اٹھا، نائٹ ڈریس میں تھا۔ تابندہ نے جلدی سے گاؤن اٹھا کر دے دیا اور خود دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آ رہے ہیں، تابندہ بیگم رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے احسن بھی آ گیا۔ جی امی جان۔ بیٹے طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بیگم رحمان بولی۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ کو ملنے آ نہیں سکا، دیر ہو گئی تھی اس لیے سوچا آپ سو گئی ہوں گی۔ تجھ سے شب بخیر کہے بغیر کبھی نیند آئی ہے مجھے؟ بیگم رحمان بولی۔ معافی چاہتا ہوں۔ اچھا تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ چلیے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑاؤں۔ نہیں بیٹے تم آرام کرو، کریمن ہے میرے ساتھ، باہر کھڑی ہے۔ جی شب بخیر، احسن بولا۔ شب بخیر۔ بیگم رحمان باہر نکل گئی تو احسن وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ تابندہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں تو گھبرا گئی تھی۔ یوں ہی گھبرا جاتی ہیں آپ، احسن ہنسا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، تابندہ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر بولی۔ ہاں کچھ سر میں درد ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی، دراز سے اسپرین نکال کر اور تھرموس سے گلاس میں پانی ڈیل کر اس کے قریب آئی، کہنے لگی، لیجیے شاید درد کم ہو جائے۔ احسن نے اسپرین لے کر منہ میں رکھی اور پانی پی لیا۔ تابندہ کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر بولا، لگتا ہے ٹمپریچر ہو گیا ہے۔ تابندہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیے، احسن نے بازو اس کے سامنے کر دیا۔ تابندہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، دھڑکنوں میں گرے ہوئے اس نے احسن کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ واقعی وہ تپ رہا تھا۔ ٹھہریے میں ٹمپریچر لے لوں۔ وہ جلدی سے اٹھی، دواؤں کے باکس میں سے تھرمومیٹر نکالا، تھرموس سے پانی نکال کر اسے دھویا اور احسن کے منہ کے پاس لے جا کر بولی، لیجیے۔ احسن نے تھرمومیٹر لے کر منہ میں رکھ لیا۔ تابندہ سامنے رکھی ٹائم پیس پر نظریں جمائی ہوئی تھی اور احسن اسے دیکھ رہا تھا۔ تابندہ نے دیکھا 1 سے 2 ٹمپریچر تھا۔ وہ فکر مند ہو گئی، کہنے لگی، آرام کیجیے، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ارے نہیں، ڈاکٹر کو بلوانے کی کیا ضرورت ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، احسن بولا۔ اچھا آپ لیٹی تو صحیح۔ احسن اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور تابندہ باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر کو فون کیا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ کار لے کر جائے اور ڈاکٹر کو لے آئے۔ خود جب کمرے میں پہنچی تو اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سوچ سوچ کر اپنے پلنگ پر لیٹ رہی، مگر دل اور دماغ میں ایک عجیب سی لڑائی ہو رہی تھی۔ جانی بخار تیز ہو گیا ہے یا کم؟ کیسا بخار ہے؟ احسن پریشان کیوں ہے؟ وہ کیا خیال کرے گا کہ میں تو بخار میں تپ رہا ہوں اور تابندہ بیگم آرام کر رہی ہیں؟ مگر
مگر میں کیا کروں آخر؟ احسن میرے لیے غیر مرد ہے. میں رات کی تنہائی میں کس طرح اس کے پاس جا کر بیٹھوں؟ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میرے ہاتھ اس کے کوئی کمزوری آ گئی ہے اور میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. اس کے قریب آنے کا بہانہ مل گیا ہے مجھے. نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا. میرا یہی فرض تھا. انسانیت کے تقاضے یہی تھے. یہ سب کچھ وہ سوچ تو رہی تھی، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. میرا دل کیوں بے چین ہے؟ کیوں؟ دماغ نے دل کی چغلی کی اور وہ لرز گئی. توبہ میری، کیا کیا سوچنے لگی ہیں. نہیں، احسن کے بارے میں مجھے بالکل نہیں سوچنا چاہیے. دل کے دروازے مقفل کر لینے چاہیے. ملازم نے دروازے پر دستک دی. وہ جلدی سے اٹھی. اس کے ساتھ ہی ان کا فیملی ڈاکٹر زیدی تھا. آئیے ڈاکٹر صاحب، تابندہ بولی. خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے پوچھا. احسن صاحب کو اچانک بخار آ گیا ہے. میں نے سوچا پوری رات باقی ہے، کہیں خدا نخواستہ بخار زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو بلایا. تابندہ نے کہا. آپ نے بہت اچھا کیا. کہاں ہے احسن میاں؟ ڈاکٹر نے کہا اور تابندہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا. احسن بے چین سا تھا لیکن چپ چاپ لیٹا تھا. ڈاکٹر کو دیکھ کے اٹھ کر بیٹھ گیا. آئیے ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت ہے بھائی، تم سناؤ، بخار چڑھا بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولا. اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی. بخار کی غنودگی کے باوجود وہ مسکرا رہا تھا. ڈاکٹر نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں اور نبض پر ہاتھ رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر نے تھرمامیٹر دیکھا تو بخار 104 کے قریب تھا. احسن کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں نشے جیسی کیفیت. تابندہ چپ چاپ پاس کھڑی تھی. میں دوا تو میں بھجواتا ہوں اور ساتھ ہدایات بھی. آپ میرے ساتھ آئیے. ڈاکٹر تابندہ کی طرف دیکھ کر بولا. جی. تابندہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی. آپ لیٹیے احسن میاں، میں صبح پھر آؤں گا. کہتے ہوئے ڈاکٹر تابندہ کے ساتھ باہر نکل آیا. کوئی فکر کی بات ہے ڈاکٹر؟ تابندہ گھبرائی ہوئی تھی. بخار تیز ہے. آپ سر پر برف کی پٹیاں رکھیے اور آدھ گھنٹے بعد ٹمپریچر لیجئے، اور اگر بخار کم نہ ہو تو مجھے فون کر دیجئے گا. دوا میں بھجواتا ہوں، وہ پلاتی رہیے. کچھ اور دوائیں ہیں، ملازم کو میرے ساتھ بھجوائیے، میں لکھ کر دوں گا. یہ جا کر کہیں سے لے آئے. بہتر، تابندہ نے کہا. اچھا، خدا حافظ. کہتے ہوئے ڈاکٹر چلا گیا اور تابندہ پریشان کریمن کے پیچھے بھاگی. اسے برف اور پٹیاں لانے کو کہا. بڑی بیگم صاحبہ کو مت بتانا، انہیں آرام کرنے دو، وہ پریشان ہو جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو؟ کریمن بولی. بھئی جاؤ بھی. تابندہ جھلا سی گئی. کریمن کو کہہ کر تابندہ احسن کے کمرے میں آ گئی. اس پر کچھ بے ہوشی طاری تھی. کریمن برف اور پٹیاں لے آئی. تابندہ نے جلدی سے پٹیاں برف میں رکھیں اور ایک پٹی آہستہ سے احسن کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دی. احسن نے آنکھیں کھولی، سرخ انگارہ سی آنکھیں. تابندہ کو اپنے پاس دیکھ کر اس کا دل جانے کیوں بھر آیا. حلق خوش ہونے لگا. پانی، وہ آہستہ سے بولا. تابندہ نے تھرموس سے پانی پلایا. جب وہ ہاتھ سے سہارا دے کر احسن کو پانی پلا رہی تھی تو احسن نے جانے کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر کانپ گئی. پتہ نہیں ان نظروں میں کیا تھا. احسن پر پھر غنودگی چھا گئی اور وہ پٹیاں بدلنے لگی، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. احسن بے سدھ پڑا تھا. کریمن مغموم صورت بنائے قالین پر بیٹھی تھی. ملازم دوائیں لے آیا اور تابندہ کو دے کر چلا گیا. تھوڑی دیر میں کریمن بھی چلی گئی. اب وہ دونوں تنہا تھے. احسن کی آنکھیں بند تھیں. کبھی کبھی وہ ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا اور اس کے ہاتھ پاؤں پسینے میں بھیگ جاتے. خون کے بہاؤ میں بجلیاں سی دوڑنے لگتی. کمرہ ہلکی سی دودھیا روشنی میں غبار آلود سا لگ رہا تھا. راحت، احسن بڑبڑایا. ایک کربنگیز سی خاموشی چھا گئی. تابندہ نے ٹمپریچر لیا. بخار پہلے سے کم تھا. اس نے گلاس میں دوا انڈیلی. دوا پی لیجئے. احسن نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر دوا پی لی. تم اب آرام کرو، وہ آہستہ سے بولا. آپ سو جائیے، وہ اسے کمبل اڑھاتے ہوئے بولی. تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ وہ اسے لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا. وہ گھبرا سی گئی. برف سے بھیگی ہوئی پٹی اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے وہ اداس سی نظر سے دیکھ کر رہ گئی. میں کتنا گناہ گار ہوں. میں نے تمہاری زندگی تباہ کر ڈالی. تم بھی انسان ہو، تمہاری بھی خواہشیں ہوں گی، تمہاری بھی تمنائیں ہیں، اور میں انتہائی بے درد ہوں. میں نے اپنی خوشیوں کے لیے سب کچھ رون ڈالا. تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ وہ نشے جیسی حالت میں لڑکھڑائی ہوئی زبان میں بولا.
وہ خاموش رہی۔ بتاؤ نا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ بتاؤ نا، کبھی کسی کو چاہا ہے تم نے؟ آپ آرام کیجئے نا، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے بتاؤ نا، میں اپنی زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوا اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا، اور تمہیں… کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ تابندہ جلدی سے بولی۔ بتاؤ، کبھی کسی کو چاہا ہے تم نے؟ احسن ضدی سا ہو رہا تھا۔ تابندہ نے ایک نظر احسن کو دیکھا، پھر اطمینان سے کہنے لگی، نہیں، کسی کو نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ آپ سونے کی کوشش کیجیے، تابندہ بولی۔ نیند نہیں آتی، وہ چھت کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ دوا جو آپ نے پی ہے، اس سے نیند آ جائے گی، صرف آنکھیں بند کرنا شرط ہے۔ تابندہ مسکرائی۔ بڑا ڈپریشن ہے، بہت بوجھ ہے دل پر، احسن گھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ صرف دیکھ کر رہ گئی۔ آج جب میں راحت کے ہاں گیا تو وہ پرویز کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ دکھ سے بولا۔ پرویز کون ہے؟ تابندہ نے پوچھا۔ شہر کا ایک بگڑا ہوا رئیس ہے، بہت ذلیل آدمی ہے۔ تابندہ خاموش تھی، لیکن چاہ رہی تھی کہ احسن اسے سب کچھ بتا دے تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ میں انتظار کرتا رہا۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو میں نے راحت کو خوب ڈانٹا۔ جواب میں پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ تابندہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی زندہ رہنا ہے۔ کہتی ہے میں کب تک شادی کا انتظار کروں؟ تابندہ، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ 4 دن میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ اس کی خاطر میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور وہ چند دن بھی میرا انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے بہت چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، تم نہیں جانتی۔ پرویز کو اس کے ساتھ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جی چاہتا تھا اسے شوٹ کر دوں، مگر میں واپس آ گیا۔ تابندہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے سگریٹ دو تابندہ، احسن بولا۔ تابندہ نے سگریٹ نکال کر دیا اور لائٹر دیتے ہوئے بولی، میں صبح امی سے بات کروں؟ کیا؟ وہی وصیت کو پورا کرنے والی۔ اس طرح امی جی کو شک ہو جائے گا۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آخر کیوں انتظار نہیں کرتی؟ سب کچھ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ اسی کے کہنے پر میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کام کیا ہے، اور وہ پرویز کے ساتھ گئی کیوں؟ اگر میں اس سے شادی نہ بھی کروں تو بھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے میرا ہو کر جینا چاہیے، ہے نا تابندہ؟ وہ بچوں کی طرف سے پوچھنے لگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ساری باتیں ماحول پر منحصر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی جدائی سے گھبرا کر گھومنے جاتی ہو۔ گھر میں رہنے والی لڑکی تو نہیں ہے نا؟ اس کا اپنا ایک ماحول ہے۔ دکھ بھلانے کے بہانے ان کے ہاں شاید یہی دستور ہو۔ آپ کو اتنا برا نہیں ماننا چاہیے۔ تابندہ نرم سی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واہ، یہ اچھا طریقہ ہے دکھ کے بہلانے کا۔ اس کو دکھ یہی ہے کہ شادی نہیں ہوئی، ورنہ کون سا دکھ ہے؟ میں اسے برابر ملتا ہوں، جبکہ اسے پتا ہے کہ میں اس کے ہاں آنے والا ہوں، پھر بھی اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ احسن غصے سے بولا۔ اتنی سی بات کو طول نہ دیجیے، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ امی جان سے بات کرنا ذرا مشکل ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ ان کا دھیان اس طرف لگا سکوں، پھر آپ شادی کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہ رہے گا۔ تابندہ مسکرا دی، زبردستی، جیسے دل بہلا رہی ہو۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو بخار بھی کم ہونے لگا، اور پھر وہ سو گیا۔ لیکن تابندہ اس کے پلنگ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ رات بیت رہی تھی۔ تابندہ کو لگا جیسے نازک کی آنکھوں سے گھور رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ اس سے اچھا موقع پھر نہیں آئے گا، مگر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور کرسی کے ہتھے پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب احسن کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے دیکھا۔ وہ کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ چند لمحے دیکھتا رہا۔ دل میں ہمدردی، خلوص اور محبت کی ایک لہر سی اٹھی۔ پگلی، کاش میں راحت سے دل نہ لگا بیٹھا ہوتا تو اس جیسی لڑکی کو کبھی یہ دکھ نہ دیتا۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری تھے، بال بکھرے بکھرے سے تھے، اور چہرے پر رات جاگنے کی تکان تھی جس سے وہ اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی تابندہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے یوں اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گھبرا سی گئی۔ سینے سے ڈھل کر وہ آنچل درست کیا اور شرمندہ سی بولی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے، میں تو سو گیا اور تم ساری رات یوں ہی بیٹھی رہیں۔ یہ مجھ پر مزید ظلم ہے،
وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ کو علم ہے جناب کہ رات آپ کو 104 بخار تھا؟ پھر یہ کہ اگر میں سو جاتی تو بخار زیادہ ہو جاتا، تو امی جان کو کیا جواب دیتی؟ وہ نظریں جھکائے بولی، مجھے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ڈپریشن تھا۔ احسن آہستہ سے بولا، ذرا ٹمپریچر لے لیجئے، پھر آپ کے لیے چائے بھجوا دوں۔ تابندہ اٹھتے ہوئے بولی، تم تو پوری ڈاکٹر ہو۔ اسے تھرمامیٹر احسن کے سامنے کر دیا اور بچوں کی طرح مچل کر تھرمامیٹر منہ میں رکھا، اور تھوڑی دیر بعد جب تابندہ کے ہاتھ میں دیا تو کہنے لگا، دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحبہ۔ تابندہ نے دیکھا بخار اب صرف 100 تھا۔ میں چائے بھجواتی ہوں، وہ جاتے ہوئے بولی۔ سنو، احسن نے اسے پکارا۔ جی؟ تم کچھ دیر سو جاؤ، احسن کی نظروں میں پیار تھا۔ میری فکر نہ کیجیے، جب نیند آئے گی تو سو جاؤں گی، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سامنے دیکھا بیگم صاحبہ آ رہی تھیں۔ تابندہ کو دیکھ کر بولی، احسن میاں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی اب تو بخار صرف 100 ہے۔ تابندہ سر جھکا کر بولی، کمال کیا تم نے دلہن، مجھے رات اطلاع کیوں نہیں کی؟ بس امی جان یہی سوچا آپ پریشان ہوں گی، تابندہ نے کہا۔ یہ اچھی رہی، تم خود ساری رات جاگتی رہی ہو، میں بھی تمہارے ساتھ تھی، دیکھو تو چہرہ کیسا پیلا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئی بولی، آپ چلیے کمرے میں۔ تابندہ بولی، میں احسن میاں کے پاس ہی جا رہی تھی، تم جا کر آرام کرو۔ بیگم صاحبہ بولی، جی اچھا۔ کریمن بوا صاحب کے لیے چائے لے جاؤ، تابندہ نے کریمن سے کہا جو بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی تھی۔ بہتر۔ کریمن کچن کی طرف چلی گئی اور تابندہ نے ڈاکٹر کو فون کر کے حال بتایا۔ کریمن چائے لے کر اندر آ گئی۔ بیگم صاحبہ احسن کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ ڈاکٹر کو فون کر رہی تھی۔ امی یہ آپ کی بہو تو پوری ڈاکٹر ہے، احسن نے دادی سے کہا۔ اسی لمحے تابندہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم رحمان مسکرا دی۔ امی جان، ان کی شکایت کروں آپ سے؟ احسن مچل کر بولا۔ تابندہ نے چونک کر دیکھا۔ امی یہ ساری رات مجھے کڑوی کسیلی دوائیں پلاتی رہی ہے۔ بیگم رحمان ہنسنے کہنے لگی، پوری رات وہ تمہارے لیے پریشان رہی ہے، تب ہی تو اس وقت اٹھ کر بیٹھے ہو، اسے دیکھو خود بیمار لگ رہی ہے۔ بیگم رحمان نے پیار سے تابندہ کی طرف دیکھا۔ امی جان میں بتاؤں اصل بات کیا ہے؟ تابندہ نے مسکرا کر کہا۔ احسن حیران سا ہو گیا اور بیگم رحمان بولی، ہاں بتاؤ دلہن۔ بات یہ ہے امی جان کہ احسن صاحب یورپ جانا چاہتے ہیں، ان کے کچھ دوست بھی ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور یہ ابھی تک آپ سے اجازت لینے کی سوچ رہے ہیں، آپ انہیں اجازت نہیں دیں گی، اسی ڈر سے بیمار ہو گئے۔ تابندہ نے مسکرا کر جانے کیسے یوٹ پٹانگ سی بات کھڑ دی۔ احسن نے نظروں ہی نظروں میں جیسے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، سچ ہی تو بیمار پڑا ہوں، امی جان اجازت تھوڑی دیں گی، دیکھ لو۔ بیگم رحمان نے پیار سے احسن کی طرف دیکھا اور بولی، دلہن کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ ان کے بغیر تھوڑی جاؤں گا، احسن جلدی سے بولا۔ تب تو تمہاری بات پر غور ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ان کو ساتھ لے جانا ہے امی، احسن دادی کو موم ہوتے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنے دن رہو گے؟ 3-4 مہینے، وہ جلدی سے بولا۔ دادی اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ چاہے میں مر ہی جاؤں بعد میں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ خدا نہ خواستہ، تابندہ ایک دم بولی، آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں نہیں جاؤں گا، وہ روٹ سا گیا۔ سوچ کر بتاؤں گی، بیگم رحمان کہنے لگی۔ آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہے۔ پگلا، بیگم رحمان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دوا تو پی لیجئے۔ تابندہ نے گلاس میں دوا اونڈیلی۔ دیکھا امی پھر دوا، احسن نے کہا۔ چلو پی لو، بیگم رحمان اسے یوں سمجھا رہی تھی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیگم رحمان نے گلاس لے کر احسن کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دوا پی کر احسن لیٹ گیا۔ تابندہ نے چائے بنا کر دی اور اپنے لیے پیالی بنا کر سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کریمن ناشتہ لگانے چلی گئی۔ بیگم رحمان کچھ خاموش تھیں، کبھی احسن کی طرف دیکھتی کبھی تابندہ کی طرف، جوں جیسے کچھ پرکھ رہی ہوں، کچھ تول رہی ہوں، کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہنے لگی، دلہن میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی؟ تابندہ تو تھی بزدل، ڈرپوک سی لڑکی، ایک دم لاکھوں وسوسے اس کے دل میں جاگ اٹھے۔ بیگم رحمان کی نظروں کی تاب نہ لا سکی، نظریں جھکا لیں، یہی سمجھ کر کہ شاید دادی کچھ جان گئی ہیں
اور اب وہ مجھے جانے کیا سمجھیں، جانے کیا سلوک کریں۔ احسن بھی چونک گیا۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں صاف صاف اور سچ سچ بتانا۔ بیگم رحمان کی آواز کچھ پہلے سے مختلف تھی، اور تابندہ کی تو جان ہی نکل گئی، چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ پوچھیے امی جان۔ احسن کو یوں محسوس ہوا جیسے تابندہ بھی کرسی سے گر پڑے گی۔ جلدی سے بولا، ایسی کیا بات ہے امی جان؟ ایسی ہی کوئی بات ہے تو پوچھیے۔ احسن بھی کچھ ڈر سا گیا تھا۔ سچ سچ بتانا دلہن، تم احسن میاں کے رویے سے مطمئن ہو؟ میرا مطلب ہے تمہیں اس سے کوئی گلہ تو نہیں؟ جی۔ تابندہ کی گویا جان میں جان آئی۔ امی جان، مجھے ان سے بھلا کیا گلہ ہوگا؟ تم نہیں جانتی دلہن، احسن میاں کچھ غلط لوگوں میں پھنس گئے تھے، اور اس لیے میں نے ان پر سختی بھی کی۔ میں نے ان کا جیب خرچ بھی کم کر دیا۔ مجھے علم تھا کہ جو لوگ ان پر اپنا جادو چڑھا رہے ہیں وہ صرف دولت کے شیدائی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ان پر سختی کی، اور اب تم جیسی بیوی سے مل گئی ہے۔ تم نہیں جانتی میں کتنی خوش ہوں۔ میں اور کب تک زندہ رہوں گی؟ اس خاندان کا نام تم دونوں نے ہی روشن رکھنا ہے۔ اللہ تم دونوں کو خوش و خرم رکھے۔ میں اتنے دنوں سے اس لیے چپ تھی، یہ جاننا چاہتی تھی کہ احسن میاں پہلے والے احسن میاں تو نہیں، لیکن یہ مجھے واقعی بدلے ہوئے لگے ہیں۔ وہ سرکشی، وہ باغیانہ رویہ شکر ختم ہو گیا، اور اب تم نے تو ضمانت بھی دے دی ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور تابندہ احساس جرم میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ کہیں کہیں احسن کو بھی بیگم رحمان کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن یہ دونوں بت بنے سن رہے تھے۔ اس لیے دلہن، میں نے تم سے ضمانت لے لی ہے، کیونکہ میں اپنے ایک فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ کیا پتہ کس وقت مر جاؤں، گو میرے بعد حقدار احسن ہی ہے، لیکن وہ کام جو اس کے باپ نے مجھے سونپا تھا میں اپنے ہاتھوں انجام دینا چاہتی ہوں۔ تابندہ نے نگاہیں اٹھائیں۔ میں کل وکیل کو بلاؤں گی اور جائیداد اور کاروبار، بینک بیلنس اور سب کچھ احسن میاں کو سونپ دوں گی۔ پھر انہیں چاہیے کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کاروبار کی طرف سے اطمینان کر لیں۔ اس کے بعد جہاں جانا ہو گھوم پھر آؤ۔ تابندہ خاموشی سے سن رہی تھی، اور احسن کا دل بھر آیا، حالانکہ وہ اس دن کا کتنی شدت سے منتظر تھا۔ اس دن کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر آج جب یہ دن آیا تو وہ اداس ہو گیا۔ شریف خون تھا، باپ اور دادی کی محبت سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہر منزل سامنے تھی، پر جانے کیا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دادی کے سینے سے لگ کر خوب روئے، اور یہی ہوا۔ وہ واقعی دادی کی گود میں منہ دے کر سسک پڑا۔ پگلا۔ بیگم رحمان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، کہنے لگیں، تو ہی میری امیدوں کا روشن ستارہ ہے بیٹے۔ باپ دادا کا نام زندہ رکھنا، اور جس طرح میں نے اپنے کمزور ہاتھوں میں خاندان کی عزت برقرار رکھی، تجھ سے اور دلہن سے بھی یہی توقع ہے۔ اور ہاں، دلہن کو کبھی بھی کوئی دکھ نہ دینا، یہ بڑی اچھی ہے۔ تابندہ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا دل سنبھالے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ دن آ گیا ہے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی مجرم ہے۔ دادی اماں کا انتہائی اعتماد، اور اس نے اس اعتماد کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ جس سوچ سوچ کر اس کا جگر کٹا جا رہا تھا، میں کتنی بری ہوں، میں نے کیا کیا؟ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دوسرے کمرے میں دادی اماں احسن کو سینے سے لگائے نصیحتیں کر رہی تھیں، اسے خوش رکھنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ تابندہ نے اپنے کان دونوں ہاتھ رکھ کر بند کر لیے۔ احسن نے کاغذات پر دستخط کیے اور پرمسرت نظر سے وکیل کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو مسٹر احسن۔ وکیل نے احسن سے مصافحہ کیا۔ شکریہ۔ وہ احسن نے دادی کے پاؤں چھو لیے اور بیگم رحمان نے اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، خوش اور آباد رہو، اور سب کچھ چگنا ہو جائے تمہارے ہاتھوں میں، مگر بیٹے کبھی کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا امی جان۔ وہ عقیدت مند نظروں سے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے مزدوروں کے لیے فیکٹری میں ہی ایک ہسپتال کی تعمیر کا خواب دیکھا تھا، اسے ضرور پورا کرنا بیٹا۔ آپ خود بنیاد رکھیں گی امی جان۔ تابندہ کہاں گئی؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، معلوم نہیں، صبح سلام کرنے آئی تھی، اس کے بعد نہیں دیکھی۔ میں ادھر وکیل صاحب کے پاس آ گئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ احسن کمرے سے باہر نکل گیا۔ تابندہ کہاں ہے کریمن بوا؟ اس نے راہداری میں آتی ہوئی کریمن سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، وہ بولی۔ احسن کے قدم خوشی سے لڑکھڑائے ہوئے تھے، تیزی سے وہ کمرے میں پہنچ گیا۔
تابندہ پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، آہٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ احسن کو دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کہاں ہو صبح سے؟ احسن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ یہی تھی، تابندہ کی آواز لٹی لٹی سی تھی۔ مجھے مبارک نہیں دو گی؟ ابھی ابھی وکیل صاحب نے کاغذات پر میرے اور امی جان کے دستخط کروائے ہیں، وہ خوشی سے بولا۔ مبارک ہو، تابندہ مسکرائی، پھیکے سے انداز میں کہا۔ شکریہ، یہ سب تمہاری وجہ سے اور تمہاری کوششوں سے ہوا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ آج پتہ ہے کیا کروں گا؟ وہ مسرور سے انداز میں بولا۔ آج راحت کے پاس جاؤں گا، دیکھوں گا کیا حالات ہیں، پھر اسے بھی یہ خوشخبری سناؤں گا۔ اور ہاں، میں نے راحت کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا ہے، میرے خیال ہے اس لیے اس نے پرویز کو لفٹ کروائی ہے کہ میں اپنے کام میں سست ہوں۔ یہ اس کا خیال ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اس نے مجھے تیش دلانے کے لیے کیا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں تابندہ وہ مجھے بے انتہا چاہتی ہے۔ مجھے اس وقت سے چاہتی ہے جب میں 1000 جیب خرچ پر گزارا کرنے والا آدمی تھا۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی ہے، اس کے خواہش مند تو بڑے بڑے آدمی ہیں، مگر اس نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ مجھے بے حد چاہتی ہے۔ تابندہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ جو خوشی اسے ملی تھی، اس نے اس کے دل کے تمام خدشے پوری طرح دھو ڈالے تھے۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا، اب صرف راحت کو پا لینے کی خوشی تھی۔ یہ خوشی جس میں اس وقت وہ ڈوبا ڈوبا تھا، اصل میں تو راحت کو پا لینے کی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس ساری جائیداد کا وہ تنہا مالک ہے، اور کبھی نہ کبھی تو وہ سب کا مالک بن جاتا، مگر یہ جلدی صرف راحت کے لیے تھی۔ کتنی خوش نصیب ہے راحت، تابندہ نے سوچا۔ تم کیوں خاموش ہو؟ احسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، وہ گھبرا گئی۔ کچھ تو ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، دل کا کرب اسے چھپائی نہیں چھپ رہا تھا۔ بتاؤ نا کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بضد ہو گیا۔ سچی کچھ نہیں، میں اصل میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ اسے یہی بات بن سکی۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اس کوشش میں تم بھی میرے ساتھ دوڑتی رہی ہو، اور اب تمہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ احسن مسکرا کر بولا۔ ایسی بھی بات نہیں، میں نے کیا کیا ہے، آپ تو یوں ہی باتیں بنا رہے ہیں۔ مجھے تو خود کچھ عرصے کے لیے زندگی گزارنے کا سہارا مل گیا ہے۔ میں نے آپ کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، سب کچھ اپنے لیے کیا ہے۔ امی جان جیسی پرخلوص ہستی سے جھوٹ بولا ہے، اور اس لیے کہ کچھ دن غفورے سے چھپ جاؤں گی۔ نوکری بھی نہیں ملتی تھی، تھک گئی تھی، ہار گئی تھی، اور پھر آپ نے مجھ سے ایسا سلوک کیا ہے جس کی میں ہرگز مستحق نہیں تھی۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، میں جانتی ہوں۔ میں نے اتنا آرام سکھ کبھی نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب سا آ گیا، گھٹن ایک دم باہر نکلی، آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اور احسن تڑپ کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے اس کا منہ تکتا رہا۔ وہ کبھی بھی تو اتنی جذباتی نہیں تھی، کتنی صابر اور شاکر تھی، مگر آج کیا ہوا؟ تابندہ، وہ اپنی ساری خوشی بھول گیا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ پریشان سا ہو کر بولا، اور اس کے دل میں اتنی گھٹن، اتنی تڑپ تھی کہ روکے نہ رک رہی تھی۔ تابندہ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، یقین کرو، مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیجئے، جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، معاف کر دیجئے۔ وہ لال بھبوکا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئی بولی۔ وہ اٹھا اور اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پگلی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا، تمام وہموں کو دل سے نکال دو تابندہ، تم میرے لیے بہت ہی اہم ہستی ہو، تمہیں مجھ سے کبھی شکایت نہ ہوگی، یہ گھر تمہارا ہے، سمجھی؟ راحت کو بھی میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، وہ بھی تمہاری بے انتہا عزت کرتی ہے، اور جب وہ یہاں آ گئی تو تم دیکھو گی کہ وہ کتنی اچھی ہے، تمہیں کتنا پیار کرتی ہے۔ تابندہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں اس کے دل کا درد بن کر فضا میں بکھر رہی تھیں، اور وہ بڑے پیار، بڑی محبت سے اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اچھا، اب تم چپ ہو جاؤ، میں راحت کے پاس جا رہا ہوں اور اسے یہ خوشخبری سناؤں گا، دیکھوں وہاں کے کیا حالات ہیں۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اور احسن کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باہر چلا گیا، اور وہ سر منہ لپیٹ کر اپنی محرومیوں میں کھو گئی۔ احسن مسرور سے انداز میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، اور تابندہ اکیلی کمرے میں سسک رہی تھی۔ احسن جب راحت کے فلیٹ پر پہنچا تو گھر میں صرف مہدی تھا۔ راحت کہاں ہے؟ اس نے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ ہمشیرہ باہر گئی ہیں، مہدی بولا۔ کس کے ساتھ؟ احسن نے تیزی سے کہا۔
میں سو رہا تھا، مجھے تو پتہ نہیں، آپ بیٹھیے بھی آ جاتی ہیں، مہدی بولا۔ احسن ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، لیکن دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ راحت گھر پر نہیں تھی، وہ یقیناً پرویز کے ساتھ باہر گئی ہوگی، اور اگر آج بھی وہ پرویز کے ساتھ گئی ہوئی تھی تو مجھے اسے تعلقات ختم کر لینے چاہیے۔ مہدی اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ سنائیے کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہ بے دلی سے بولا۔ چائے لیجیے، مہدی نے پیالی بنا کر اسے دی۔ تم پیو، میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ بیزار سا بولا۔ پی لیجیے، مہدی نے کہا۔ نہیں شکریہ، مجھے علم ہے آپ ہمشیرہ سے ناراض ہیں، وہ ہنسا۔ تمہیں کیسے علم ہے؟ احسن چونکا۔ میں ہمشیرہ کے اداس رہنے سے ہی سمجھ گیا تھا۔ احسن کی بیزاری کچھ اور بڑھ گئی، کہنے لگا، وہ پرویز کب سے آتا ہے؟ 2-3 بار آیا ہے۔ آج بھی راحت اسی کے ساتھ گئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں، آج تو میرے خیال میں، ہاں یاد آیا، پرنسس ستارہ آئی ہوئی ہے نا، پیلس ہوٹل کی ڈانسر ہے وہی، شاید اس کے ساتھ گئی ہوں۔ پھر تو وہ دیر میں آئے گی، معلوم نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر آئے تو کہنا مجھے فون کرے، ضروری کام ہے۔ وہ اٹھ کر بولا، ٹھیک۔ وہ باہر نکل آیا، لیکن بے چین تھا۔ خواہ مخواہ ہی اس کی گاڑی کا رخ پیلس ہوٹل کی طرف ہو گیا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے پرنسس ستارہ کا کمرہ پوچھا۔ کمرے کا نمبر لے کر وہ اوپر کی منزل پر آ گیا۔ ستارہ کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے کچھ سوچا، پھر دروازے پر دستک دے دی۔ یس، اندر سے آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ سامنے مسحری پر پرویز اور راحت بیٹھے تھے، کرسی پر ستارہ بیٹھی تھی، وہ تینوں کارڈز کھیل رہے تھے۔ راحت کی بجائے ستارہ بولی، آئیے۔ احسن اندر آ گیا، لیکن چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ راحت نے جیسے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا، پرویز سے کہنے لگی، چال کٹ۔ پرویز مسکرایا، دوسری چال، دوسرا کٹ۔ پرویز نے مسکرا کر 100 کے 2 نوٹ ڈالے۔ ہار جائیں گے آپ؟ راحت مسکرا کر تیسری چال ڈالتی ہوئی بولی، تم سے ہار کر بڑا دکھ ہوگا۔ پرویز بولا، اور پتے اٹھا لیجئے۔ چلو شو کر دو، پرویز نے نوٹ ڈالتے ہوئے کہا، اور جب پتے شو ہوئے تو راحت ہار گئی۔ پرویز نے کہا لگا کر نوٹ سمیٹے۔ احسن ابھی تک راحت کو گھور رہا تھا، اور وہ اسے لاپرواہ سی بنی پتے مکس کر رہی تھی۔ بیٹھیے نا، آپ بھی کھیلیے مسٹر احسن، پرویز بولا۔ شکریہ، میں گیمبلنگ نہیں کرتا۔ اسی میں تو زندگی ہے، آئیے قسمت آزما لیجئے، پرویز بولا۔ نہیں مسٹر احسن، ان کے ساتھ نہ کھیلیے، آج کل یہ بہت لکی ہو رہے ہیں، ستارہ نے کہا۔ میں کھیلتا ہی نہیں، وہ بولا۔ بیٹھیے تو، ستارہ نے کہا۔ نہیں شکریہ، آپ کا کھیل ڈسٹرب ہوگا، میں پھر کبھی ملوں گا آپ سے۔ اوکے کہتا ہوا احسن باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد پرویز نے ٹیڑھی نظروں سے راحت کی طرف دیکھا اور بولا، تم بہت بد اخلاق ہو۔ کیوں؟ بیچارے سے بات بھی نہیں کی۔ مجھے اخلاق اور بد اخلاق ہونے کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، میں جانتی ہوں کہ کہاں اور کس وقت اخلاق بڑھتا جاتا ہے۔ راحت ہنسی، بہت ہوشیار ہو جی۔ کارڈز بانٹو، باتیں نہ بناؤ، وہ جلدی سے بولی۔ ستارہ نے سگریٹ سلگا کر راحت کو دیا اور بولی، احسن ہے سمارٹ آدمی۔ اخبار میں احسن کے نام جائیداد ہونے کی خبر چھپی تھی، اور جب راحت کے سامنے پیپر آیا تو وہ مسکرائی۔ ہمشیرہ، احسن ساری جائیداد کا مالک بن گیا، یہ دیکھو خبر چھپی ہے۔ میں نے پڑھ لی ہے، وہ سگریٹ سلگاتی ہوئی بولی۔ وہ کل آیا تھا نا، مہدی بولا۔ پھر؟ کافی دیر تمہارا انتظار کرتا رہا، کہہ کر گیا تھا کہ تم اسے فون کر دو۔ ہاں وہ کل پرنسس ستارہ کے کمرے میں بھی آیا تھا، شاید یہی خبر سنانے، راحت لاپرواہی سے بولی۔ پھر فون کرو اسے، مہدی جلدی سے بولا۔ ابھی فون نہیں کروں گی، میں نے اسے لاپرواہی برتی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ راحت نے پلنگ پر لیٹے لیٹے انگڑائی لی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف 2-4 دن صبر کی ضرورت ہے، ایسا نہ وہ کام بگڑ جائے۔ مہدی نے خدشہ ظاہر کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر شادی نہ کر لے۔ شادی تو وہ کر چکا ہے، راحت نے کہا، مگر سب تمہارے لیے۔ اب جب تم سے مایوس ہو تو جانے کیا کرے۔ مہدی کی بات راحت کے دل میں گھر کر گئی، کہنے لگی،
تم ٹھیک کہتے ہو، تم کپڑے بدلو میں سوچتی ہوں۔ مہدی کپڑے بدلنے چلا گیا اور راحت سوچنے لگی۔ اس نے واقعی ان دنوں پرویز کے نزدیک جا کر غلطی کی تھی۔ جہاں اتنے دن صبر کیا تھا، کچھ دن اور صبر کر لیتی۔ ایک دم فون کیا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے اخبار میں خبر پڑھ لی ہے۔ بے چینی سے وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ جو بھی احسن سمارٹ آدمی تھا، خوبصورت تھا، اور اب تو بہت زیادہ مالدار بھی۔ احسن کو کھو دینا زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پہلے احسن اسے یوں ہی پسند آ گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ شاندار آدمی تھا، اور پھر جب اس کا حدود ارباح معلوم ہوا تو وہ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ ملاقاتیں بڑھیں اور پھر اسے احسن اچھا لگنے لگا۔ اچھا لگنے کی کئی وجوہات تھیں۔ احسن کی شخصیت، معاشرے میں اس کا مقام، اور بے پناہ دولت کا اکلوتا مالک ہونا۔ اس نے انہی ساری خوبیوں کے پیش نظر احسن سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مگر جہاں اور لوگ اس کی زندگی میں آتے رہے، وہاں پرویز بھی اس پر کتنا مہربان تھا، اور ان دنوں پھر اس کے قریب آ گیا۔ پرویز نے اس کے لیے گاڑی بک کروائی تو وہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ گاڑی حاصل کرنے کے لیے اسے احسن سے بے رخی برتنا پڑی، ورنہ وہ اسے کبھی ناراض نہ کرتی، خصوصاً اس دن جب احسن اس کے لیے پرنسس ستارہ کے کمرے میں گیا تھا۔ اس روز اس نے احسن سے بے رخی برتی، صرف پرویز کو دکھانے کے لیے۔ مگر اب احسن کئی پرویز خرید سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مہدی کپڑے بدل کر آ گیا۔ تم احسن کے دفتر جاؤ، مہدی کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر تمہیں نہایت ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، احسن کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم جب وہاں پہنچو گے تو اپنے آپ کو بہت پریشان ظاہر کرو گے۔ تم احسن سے کہو گے کہ میں کل سے رو رہی ہوں، اور رات میں نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں اور ابھی تک بے سود پڑی ہوں۔ میں تھی پوری بات سمجھ گیا، فکر نہ کرو، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ دیکھ لینا، اگر ذرا بھی چوک گئے تو بات بالکل بگڑ جائے گی، راحت بولی۔ فکر نہ کرو، یہ کہتا ہوا مہدی باہر نکل آیا۔ تابندہ، احسن اس کے کمرے میں آ کر بولا۔ جی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلا لیا۔ تمام رات ڈپریشن میں گزارنے کے بعد صبح وہ کچھ فریش تھا، جانے کیا سوچ کر، کیا فیصلہ کر کے۔ اس کے چہرے پر تازگی تھی، اور وہ یوں نکھرا نکھرا تھا جیسے بارش کے بعد ساری گرد چھٹ گئی ہو۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ایسی نظر تھی جو تابندہ کو اپنے وجود میں چبھتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تابندہ، میں آج تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو تمہارے لیے شاید حیرت کی بات ہو۔ تم چاہے کچھ سوچو، مگر میں تم سے کہہ ڈالوں گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ تابندہ کانپتے لبوں سے بولی۔ بات ہی ایسی تھی، تم کہو گی کہ میں نے تم سے شادی صرف ایک ضرورت کے تحت کی تھی، مگر اب میں بدل گیا ہوں۔ تابندہ کے جسم میں بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ یہ احسن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، آنکھیں شرمیلے سے انداز میں جھک گئیں۔ میں اس وقت تو آفس جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں فون کروں گا، تم تیار ہو جانا، کہیں باہر چلیں گے، خوبصورت سی فضاؤں میں، اور پھر میں جو بات تم سے کہنا چاہتا ہوں وہاں تم سے کہوں گا۔ احسن اسے محبت، عقیدت اور پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ خاموش تھی، لب جیسے سل گئے تھے، دھڑکنیں بے قابو سی تھیں۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، پھر واپس مڑ کر بولا، بات بڑی پیاری سی ہے، خواہ مخواہ علم غلم سوچ کر پریشان نہ ہونا، کہیں کچھ اور مت سوچ لینا۔ آپ کہہ ڈالیے نا، تابندہ نے کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی۔ تھوڑی سی بات بتا جاؤں، وہ یہ کہ راحت کو اب میں نے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا۔ وہ میری امیدوں کے خلاف نکلی۔ میں کل اس سے سارے ناطے توڑ آیا ہوں، سمجھ گئی نا؟ کہتا ہوا احسن باہر نکل گیا، اور تابندہ کتنی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ کئی طرح کے خیال تھے، کئی طرح کے وہم تھے۔ احسن نے آخر میرے لیے ہی کیوں سوچا؟ کیا وہ مجھے چاہتا ہے؟ مگر احسن کی آنکھوں کی چمک یاد آئی تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ مجھے چاہتا ہے، تبھی تو راحت سے ناطے توڑ بیٹھا ہے، ورنہ راحت کو وہ پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ آزاد خیال لڑکی ہے۔ احسن جیسا شاندار ساتھی، محبت کرنے والا، اس کا ساتھ مجھے مل جائے گا؟ مجھ جیسی بد نصیب احسن کی شریک حیات؟ اسی تصور نے وہ ساری چبھن، وہ ساری جلن، وہ کڑوے کسیلے حالات اسے ایک لمحے میں بھلا دیے، اور اس کا پورا وجود ایک ٹھنڈی اور میٹھی روشنی میں نہا سا گیا۔
نازو سنے گی تو کتنی خوش ہوگی، میری پیاری اور ہمدرد سہیلی میرے لیے یہی سوچتی تھی۔ اور اب یہ گھر میرا ہوگا۔ دادی اماں کو دھوکہ دینے کا جو احساس مجھے دن رات کھائے جا رہا تھا، اسے چھٹکارا ملے گا۔ اب تو وہ بھی میری اپنی ہوں گی۔ میں نے تو کبھی گھر کے بارے میں نہ سوچا تھا، اور اب میرا گھر، میری جنت اور میرا ساتھی۔ میں فالتو نہیں، میں کچھ ہوں، میں تابندہ ہوں، امی جان کی بہو، احسن کی بیوی۔ میں بہو ہوں، میں بیوی ہوں، میں بھی دنیا میں ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ احسن کہتا تھا کہ مجھے فون کرے گا، میں تیار ہو جاؤں، اور پھر ہم کسی پیاری سی پرفضا جگہ پر زندگی کا سب سے نازک اور اہم فیصلہ کریں گے۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ سوئے ہوئے جذبے جاگ رہے تھے اور اس کے کانوں میں شہنائیاں سی بج رہی تھیں۔ احسن دفتر پہنچا تو مہدی پہلے سے بیٹھا تھا، مغموم سا، اداس سا، سر جھکائے۔ احسن نے اسے نفرت سے دیکھا اور بولا، تم؟ میں تو کب سے بیٹھا ہوں، ہمشیرہ نے خواب آور گولیاں کھا لی ہیں۔ مہدی روحان سا ہو کر بولا۔ کیوں؟ احسن چونکا۔ معلوم نہیں، پرویز نے کوئی دکھ پہنچایا ہوگا، وہ نفرت سے بولا۔ نہیں جی، اس سے تو کل شام ہمشیرہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کمبخت کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر ہمشیرہ نے کہا کہ وہ صرف اسے دوست سمجھتی رہی ہے، اس کی زندگی کا مالک صرف احسن ہے۔ اس پر اس نے بدتمیزی کی اور ہمشیرہ نے اسے تھپڑ مار دیا اور خود روتی ہوئی دروازہ بند کر لیا۔ احسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگا، اس نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے، اس سے میں بھی اس کو بھلا چکا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی ناتا نہیں۔ اس کا تو اب کسی کے ساتھ ناتا نہیں رہا، مہدی نے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ احسن چونک گیا۔ اس نے گولیاں کھا لی ہیں، وہ رات کی ابھی تک بے سود پڑی ہے۔ میں تو پکار کر تھک گیا ہوں، آخر یہی سوچ کر آیا ہوں کہ آپ کو اطلاع دے دوں، ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی میری بہن کو بچا لے۔ مہدی کی آواز بھرا گئی، اور احسن، وہ تو تھا ہی دل کا سچا اور کھرا آدمی، پھر وہ راحت سے محبت بھی کرتا تھا۔ مہدی کی بات کو اس نے بالکل صحیح سمجھا۔ راحت کی حالت سن کر اس کا دل پسیج گیا۔ ایک نظر مہدی کی طرف دیکھا اور گھبرا کر بولا، تم نے کسی ڈاکٹر کو بلایا؟ نہیں، مہدی آہستہ سے بولا۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کر مہدی کے ساتھ ہو لیا۔ راستے بھر مہدی اداس صورت بنائے بیٹھا رہا، اور احسن نے گاڑی کی رفتار بڑھا رکھی تھی۔ بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر مہدی تیزی سے اندر چلا گیا۔ احسن اس کے پیچھے تھا۔ احسن نے دیکھا راحت پلنگ پر بے سود پڑی تھی، چہرہ پیلا پیلا سے لگ رہا تھا۔ باوجود اتنے غصے اور نفرت کے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ راحت، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ہمشیرہ، مہدی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ راحت، احسن پھر بولا۔ راحت اٹھو، لیکن راحت بے حس پڑی رہی۔ مہدی، احسن نے کہا، پانی کے چھینٹے دو منہ پر۔ مہدی جلدی سے پانی لے آیا اور راحت کے منہ پر چھینٹے مارتے ہوئے بولا، ہمشیرہ اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ راحت نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ سامنے احسن بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے زانوں پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو احسن، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کو کالر پکڑ کر جذباتی سے انداز میں چیخ رہی تھی، اور احسن کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کے آنسوؤں نے دھو ڈالی۔ راحت کا یہ انداز بالکل پہلی مرتبہ وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوانی سے لگ رہی تھی۔ مہدی باہر چلا گیا اور اس نے راحت کو سینے میں بھینچ لیا، اس کے بالوں پر پیار کیا اور بولا، کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ناراض تھے، راحت روتے ہوئے بولی۔ ناراض بھی تم ہی نے کیا تھا۔ میں تمہیں ناراض کر کے زندہ رہ سکتی ہوں، وہ تڑپ کر بولی۔ اچھا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، رونے کی کیا بات ہے؟ اور تم نے سلیپنگ پلز کیوں کھائیں؟ احسن خفگی سے بولا۔ اس کمینے نے میری بے عزتی کی، وہ کہتا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں، راحت غصے سے بولی۔ مگر تم نے اسے اتنی لفٹ کیوں دی؟ صرف تمہیں پانے کے لیے، راحت اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ میں تمہارا ہی تھا، احسن نے کہا۔ میں نے ایک رات تمہیں ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ پکچر جاتے دیکھا تھا۔ کب؟ کچھ دنوں کی بات ہے۔ تب طرح طرح کے وہم میرے دل میں آنے لگے۔
میں اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکی اور تمہیں غصہ دلانے کے لیے خواہ مخواہ ہی پرویز کے ساتھ گھومنے لگی، حالانکہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں۔ تم مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیتی ہیں، احسن نے کہا۔ کون تھی وہ؟ وہ وہی جس سے میں نے شادی کی ہے۔ اچھا، وہ تھی، راحت حسد سے بھری ہوئی آواز میں بولی۔ مگر تم اس کے ساتھ گھومتے کیوں ہو؟ مجبوری تھی یا دادی اماں کا حکم تھا؟ اگر وہ تمہیں مجھ سے چھین لے پھر؟ احسن خاموش ہو گیا۔ اچانک اسے تابندہ یاد آ گئی۔ آج وہ اسے یہی تو کہہ کر آیا تھا کہ وہ تمہارا ہو گیا ہے، وہ راحت سے اسے ناطہ توڑ لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ راحت اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ یوں ہی۔ احسن راحت اسے غور سے دیکھتے ہوئی بولی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جو کچھ کیا کرتی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو بھی میری اسکیم تھی سب بھاڑ میں ڈالو۔ کیا مطلب؟ احسن چونک کر بولا۔ مطلب یہی کہ اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ مجھے جائیداد اور دولت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری دادی اماں تمہیں کچھ بھی نہ دے، مجھے منظور ہے۔ میں ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں ابھی اسی وقت شادی کے لیے تیار ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم لے لو، اس سے کوئی کاروبار کر لو۔ ہماری قسمت اچھی ہوگی تو ہم اچھی حالت میں ہو جائیں گے، ورنہ تم میرے پاس ہوگے۔ تمہیں میری دولت ہو احسن۔ وہ جذباتی سے انداز میں اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کہہ رہی تھی، اور احسن مسکرا دیا۔ اس روز جب تم پرویز کے ساتھ کارڈ کھیل رہی تھی، پتہ ہے میں تمہیں کون سی خوشخبری سنانے آیا تھا، اور تم نے میری پرواہ بھی نہیں کی۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری اب یہی ہے کہ ہم فوراً شادی کر لیں۔ تم میرے ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، راحت جلدی سے بولی۔ سنو تو صحیح۔ مجھے صرف یہ سناؤ احسن کہ ہم دونوں کب شادی کر رہے ہیں؟ میں اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، راحت بے چینی سے بولی۔ ہم جلدی شادی کر لیں گے، احسن متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ کب؟ بہت جلدی۔ پھر بھی اسی ہفتے۔ اتنے دن؟ راحت مایوسی کے انداز میں بولی۔ بس تھوڑا سا انتظار میری جان، اب شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو پلان تم نے بنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ دادی اماں نے پرسوں ہی مجھے ایک دم ساری جائیداد کاروبار کا مالک بنا دیا ہے، اور میں یہی بتانے کے لیے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ لیکن کیا بتاؤں میری کیا حالت ہوئی جب میں نے تمہیں پرویز کے ساتھ دیکھا، اور وہاں پر تم نے میری ذرا بھی پرواہ نہیں کی میں کون ہوں۔ میں 2 راتوں سے سو نہیں سکا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، راحت آہستہ سے بولی۔ آج اگر مہدی نہ آتا تو جانے میں کیا فیصلہ کر لیتا، اور پھر ہم کبھی مل نہ پاتے۔ احسن کو پھر تابندہ کا خیال آیا۔ کیا فیصلہ کر لیتے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ چھوڑو اس بات کو، احسن اداس سا ہو گیا۔ مہدی چائے بنا کر لے آیا۔ دونوں کو ہنستا دیکھ کر اسے اپنے وارے نیارے نظر آنے لگے۔ کہنے لگا، شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں تو سب پریشانی میں بس احسن بھائی کی طرف دوڑا۔ بڑی صحیح جگہ گئے تھے تم، راحت ہنس کر بولی۔ مہدی نے چائے بنا کر احسن اور راحت کو دی اور خود باہر چلا گیا، اور راحت احسن کے سینے سے لگی آئندہ زندگی کے خوبصورت اور پیارے پروگرام بنا رہی تھی۔ اور ادھر احسن کے گھر تابندہ ٹیلی فون پر نظریں جمائے اس کی گھنٹی کی منتظر تھی۔ پورا دن بیت گیا، رات آ گئی، لیکن احسن ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ گھبرا کر تابندہ نے آفس فون کیا، پتہ چلا کہ وہ صبح کہیں چلا گیا تھا۔ اب اس کا انتظار پریشانی میں بدل چکا تھا۔ اللہ خیر کرے، اتنی دیر! آج ہی احسن کو دیر کرنا تھی، آج جب وہ دھڑکنوں کا طوفان چھوڑ گیا تھا، آج جب سوئے ہوئے جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے، آج جب بہاروں کی آمد کی اطلاع دے گیا تھا، اور آج ہی وہ گھر نہ آیا تھا ابھی۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا، اور کہاں سارا دن، اتنا لمبا دن شاید اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں راہ دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھیں۔ بالکل پہلی بار دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، آنکھوں میں نشے سی کیفیت تھی۔ سارا دن وہ شرمائی لجائی پھرتی رہی، یوں جیسے آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ سارا گھر اسے چھیڑ رہا تھا۔ پھر اس نے نازو کو بھی فون کیا تھا۔ سب سے پہلے اس کا دل نازو سے باتیں کرنے کو چاہا۔ وہ چاہتی تھی کہ نازو جو اتنی مخلص، اتنی ہمدرد اور اتنی پیاری دوست ہے، یہ سن کر کتنی خوش ہوگی
کہ احسن میرا ہو گیا۔ اس کی تو خواہش ہی یہی تھی، کتنی خوش ہوگی وہ۔ نازو کو اس نے فون کیا مگر پتہ چلا نازو چھٹی پر ہے۔ تب اسے نازو پر غصہ بھی آیا، اسے آج ہی چھٹی لینا تھی۔ آج تو وہ باتیں کرنا چاہتی تھی، ڈھیر ساری باتیں، پیاری پیاری باتیں، پھولوں کی باتیں، خوشبوؤں کی باتیں۔ نازو نہیں ملی تو وہ یوں ہی سارے گھر میں پھرتی رہی۔ بیگم رحمان بھی کہیں گئی ہوئی تھی، اور وہ کبھی باغ میں، کبھی گیلری میں، اور کبھی اپنے کمرے میں، اور کبھی ٹیلی فون کے سرہانے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ احسن نہ آیا، اور اب رات ہو گئی تھی۔ بیگم رحمان بھی آ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھک ہار کر اس نے کتاب اٹھائی مگر کتاب پڑھنے میں بھی دل نہ لگا۔ گھڑی دیکھی 11:30 بج رہے تھے۔ اب اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھیں۔ آتے کیوں نہیں احسن؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ اور بیت گیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی اور برآمدے میں ستون کے ساتھ لگ کر باہر والے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے، اس نے دیکھا احسن کی کار اندر آ رہی ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گاڑی سے اتر کر احسن سیدھا اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ اس نے مجھے سارا دن تنگ کیا ہے، میں بھی چھپ جاؤں گی، تھوڑی سی سزا تو ملے۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دی۔ احسن کمرے میں گیا، اسے کمرے میں نہ پا کر بیچ کے دروازے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اب تک باہر کھڑی تھی۔ کتنی دیر بیت گئی۔ احسن کمرے سے نہ نکلا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، احسن اپنے کمرے میں تھا اور بیچ کا دروازہ بند تھا۔ وہ حیرت، بے چینی اور مایوسی میں گھری اندر آئی اور پلنگ پر گر سی پڑی۔ کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے اس کا دماغ جیسے بیکار ہو گیا تھا۔ احسن کے کمرے کی بتی بجھ گئی تو اس نے اپنے کمرے اور دل میں بھی اندھیرا کر لیا۔